پہلی محبت کی عجب کیفیت ہوتی ہے۔ اس کا نقش اتنا پائیدار اور گہرا ہوتا ہے کہ جسے مٹھانے کے لیے زمانے درکار ہوتے ہیں۔ ایک سراپائے ناز پیکر حسن و جمال کی پہلی محبت کا شخصانہ، جس کی سلگتی لو کی تپش اس کے گھر کی آتش زنی پر منتنج ہوئی، ہمارے ارد گرد کی کہانیوں میں سے ایک داستان عجیب۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ تو آئیے آج مرزا امجد بیگ صاحب کی ڈائری سے ایک کیس سنتے ہیں جو کہ نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ اس کا نام ہے پس نقاب۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے کیس کا، اور ہاں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ایک روز میں عدالت سے فارغ ہو کر اپنے دفتر پہنچا تو میری سیکریٹری نے ایک عجیب و غریب اطلاع دی۔ میں اپنا بریف کیس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور دھیمے لہجے میں کہا، یس۔ میری سیکریٹری شائستہ نے نہایت شائستگی سے پوچھا، سر آپ کے انکل کو بھیج دوں؟ کہاں؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اندر سر۔ شائستہ نے بتایا۔ میں سمجھا نہیں، تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، تم میرے کون سے انکل کو اندر بھیجنا چاہتی ہو؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، سر ویٹنگ روم میں ایک صاحب کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک نہیں بلکہ وہ 2 افراد ہیں، ان میں سے ایک خود کو آپ کا انکل بتاتے ہیں۔ میں انہی کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اپنے چیمبر میں داخل ہونے سے بیشتر میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ انتظار گاہ پر ڈالی تھی، اور وہاں مجھے کوئی شناسا چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہاں پر موجود 4-5 افراد میرے لیے قطعی اجنبی تھے، اور اب شائستہ بتا رہی تھی کہ میرے کوئی انکل مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے استفسار کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ان صاحب نے خود کو میرا انکل بتایا تھا؟ آف کورس سر، شائستہ نے پروسوک لہجے میں کہا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ سرگودا سے آئے ہیں۔ سرگودا کے ذکر پر مجھے اپنے ایک انکل یاد آ گئے، مرزا امیر بیگ نام تھا ان کا، مگر وہ تو عرصہ ہوا ہم سے بچھڑ گئے تھے۔ میرے مذکورہ انکل پاکستان ایئر فورس میں کالا آفیسر تھے۔ سیکنڈ انڈو پاک وار میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ انکل امیر بیگ ایک طویل عرصہ سرگودا میں رہے تھے۔ میری سیکرٹری نے جب مجھے یہ بتایا کہ مجھ سے ملاقات کے وہاں اس شخص کا تعلق سرگودا سے ہے تو میں چونک اٹھا۔ میں نے شائستہ سے پوچھا، انہوں نے اپنا نام کیا بتایا؟ سردار احمد، شائستہ نے جواب دیا۔ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ سرگودا کے حوالے سے یہ نام میں زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہا تھا۔ سردار احمد نامی وہ شخص میرا چچا ہونے کا دعوے دار تھا، جبکہ میرا کوئی چچا ماموں اس نام کا نہیں تھا۔ اس بات نے میرے اندر تجسس کو ابھارا۔ میں نے سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے، تم انہیں ان کی باری پر اندر بھیج دینا۔ سر پہلا نمبر آج انہی کا ہے، سیکرٹری نے کہا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی پھر بھیجو انہیں اندر۔ میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، میں بھی تو دیکھوں یہ سردار احمد صاحب میرے کون سے انکل ہیں؟ اوکے سر، سیکرٹری نے مختصراً کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 افراد میرے چیمبر میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک کی عمر کا تخمینہ میں نے 65 اور 70 کے درمیان لگایا، دوسرا لگ بھگ 40 کا رہا ہوگا۔ ضعیف آدمی کی صحت تسلی بخش تھی، جبکہ ادھیڑ عمر شخص قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ وہ دونوں میرے لیے ناشناسا تھے۔ دونوں نے باری باری مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے تو میں نے سوالیہ نظر سے ان کا جائزہ لیا۔ 70 سالہ تجربہ کار شخص میری نگاہ کا مفہوم سمجھ گیا۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، جناب وکیل صاحب، میرا نام سردار احمد ہے اور یہ میرا بیٹا سرفراز احمد ہے۔ اور آپ سرگودا سے آئے ہیں؟ میں نے جلدی سے کہا۔ کبھی آئے تھے، زیادہ عمر والے شخص نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ وہ بولا، مطلب یہ کہ ہم کبھی سرگودا سے آئے تھے، اب تو کافی عرصے سے یہیں کراچی میں رہتے ہیں، پاپوش نگر، ناظم آباد میں۔ اس کی الجھی ہوئی باتوں نے مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ میں نے قدرے بیزاری سے کہا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچانا نہیں۔ غالباً آپ نے میرے سیکرٹری کو یہ بتایا تھا کہ آپ میرے کوئی چچا وغیرہ ہیں۔ آپ نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے اس عمل کی کچھ وضاحت کریں گے؟ ضرور کروں گا بیٹا، بشرط یہ کہ تم مجھے اس کا موقع دو۔ میرا چچا ہونے کا دعوے دار سنجیدگی سے بولا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ابھی تک وہی شخص مجھ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا ادھیڑ عمر بیٹا سرفراز احمد بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ سردار احمد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آج ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔
اس لیے جان پہچان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، میں واقعی تمہارا انکل ہوں۔ ہمارے درمیان چچا بھتیجے کا رشتہ ہے۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، میں کچھ سمجھ نہیں سکا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کچھ کہنے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، آپ کا نام مرزا امجد بیگ ہے نا؟ جی ہاں، یہی میرا نام ہے، میں نے جواب دیا۔ اور آپ مسلمان ہیں؟ اس کے لہجے میں سوال تھا۔ الحمدللہ، میں نے جواب دیا، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ برخودار، یہ درست ہے کہ آج ہماری پہلی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ میں آپ کے مرحوم چچا کا دوست ہوں، بلکہ ہمارے درمیان بھائیوں ایسا تعلق رہا ہے۔ اس رشتے سے کیا میں آپ کا انکل نہیں ہو سکتا؟ اس نے ایک ایسا سوال کیا تھا جس سے انکار کرنا سرے دست مناسب نہیں تھا۔ اس سے طویل بحث کا ایک در واہ ہو جاتا۔ میں نے ہمیشہ وقت کی قدر کی ہے، میں اپنے قیمتی وقت کو اس قسم کی بحث و تحسیس میں ضائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مصلحت اور وقت کا تقاضا یہی تھا کہ میں سردار احمد کی بات سے فوراً اتفاق کر لوں، سو میں نے یہی کیا۔ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں سردار صاحب، میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے آنا ہوا؟ ہم ایک کیس کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ سرفراز احمد نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ ابا جی کو پوری امید ہے کہ آپ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ کیس کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیس بہت پیچیدہ ہے، سردار احمد نے بتایا۔ میں نے کہا، بزرگوار، کیس پیچیدہ ہو یا سادہ، جب تک آپ مجھے اس کی نوعیت اور تفصیلات نہیں بتائیں گے، اس وقت تک میں آپ کو کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکتا۔ بہتر بات یہ ہوگی کہ آپ اپنے کیس کے بارے میں مجھے تفصیل بتائیں۔ میں متن گوش ہوں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر سوالیہ نظر سے ان دونوں کو باری باری تکنے لگا۔ سردار احمد نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، بیگ، یہ ایک قتل کے کیس کا قصہ ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کی جانب اشارہ کیا اور بتایا، سرفراز کا سالہ قتل ہو گیا تھا، ہم اس کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، بیگ صاحب، یہ مت سمجھے کہ ہم رشتہ داری نکال کر آپ سے فیس کے سلسلے میں کوئی رعایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم شیخ احمد کے قاتل کو تحتہ دار تک پہنچانے کے لیے بڑی سے بڑی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ شیخ احمد غالباً آپ کے بیٹے کے سالے کا نام ہے؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر اپنے خیال کا اظہار کیا۔ سردار احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سیکرٹری کو انٹرکام پر ہدایت کی کہ وہ 2 سافٹ ڈرنک اندر بھجوا دے۔ رسیور کریڈل کرنے کے بعد میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سرفراز احمد اور سردار احمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سردار صاحب، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آپ کے صاحبزادے کا سالہ شیخ احمد قتل ہو گیا تھا۔ اس ہو گیا تھا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اس واقعے کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں پولیس کی مدد کیوں نہیں لی؟ سب کچھ کیا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پولیس کی مدد لی تھی، باقاعدہ عدالت میں کیس چلا، لیکن شیخ احمد کا قاتل صاف بچ گیا، بلکہ بچ گئی۔ کیا شیخ احمد کو کسی عورت نے قتل کیا تھا؟ جی ہاں، وہ خبیث روح ایک عورت ہی ہے، سرفراز نے بتایا۔ شیخ احمد کو اس کی بیوی نورین نے قتل کیا تھا جناب، جو عدالت سے باعزت بری ہو کر شیخ احمد کی دولت و جائیداد کی وارث بن بیٹھی ہے۔ وہ اپنی کامیابی پر اس طرح نازا ہے جیسے وہ بیوہ نہ ہوئی ہو، بلکہ اس کی کوئی بڑی لاٹری نکل آئی ہو۔ سردار احمد نے اپنے بیٹے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کی تو واقعی لاٹری نکل آئی ہے بیگ صاحب۔ شیخ احمد ایک صاحب حیثیت شخص تھا۔ صدر کی صرافہ مارکیٹ میں شیخ جیولرز کے نام سے اس کی ایک بہت بڑی دکان ہے۔ بنگلہ، گاڑی اور دیگر اثاثے الگ ہیں۔ مجھے اس کیس میں دلچسپی کا خاصا مواد نظر آ رہا تھا۔ میں نے خاص پوائنٹ پیڈ پر نوٹ کیے۔ آفس بوائے کولڈ ڈرنکس رکھ کر چلا گیا تو میں نے سردار احمد سے پوچھا، سردار صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ عدالت نے شیخ احمد کی قاتل نورین کو باعزت طور پر بری کر دیا تھا، کیا نورین پر قتل کا الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، ہمیں تو وکیل استغاثہ نے مروا دیا تھا جناب۔ مجھے شک ہے، بلکہ یقین ہے کہ وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی نے در پردہ آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کر لیا تھا، کیونکہ جیسے جیسے کیس آگے بڑھ رہا تھا ہمارا وکیل صفائی کے سامنے بے بس اور لاچار دکھائی دینے لگا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہو۔ وکیل استغاثہ کی کمزوری بالفاظ دیگر تعاون سے فائدہ اٹھا کر وکیل صفائی نے ایسا موقف اختیار کیا کہ اپنی موکلہ کو صاف بچا لے گیا۔ اگر وکیل سرکار ابتدا ہی سے ہوشیاری اور چابک دستی سے کام لیتا تو وہ منحوس عورت قانون کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتی تھی۔ آپ نے ابھی وکیل صفائی کے کسی موقف کا تذکرہ کیا؟ میں نے رف پیڈ پر قلم کھسیٹتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سرفراز احمد نے میرے سوال کا جواب دیا، جناب،
ڈیفینس کونسلر نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ نورین نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے مقتول پر گولی چلائی تھی۔ وہ اسے قتل کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ جب اس نے مقتول پر پے در پے 2 فائر کیے، اس وقت مقتول کا چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر پر فائرنگ کر رہی ہے۔ وہ تو اس نقاب پوش کو ایک چور سمجھی تھی جو پکڑے جانے کے خوف سے ملزمہ پر پستول تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جواباً ملزمہ نے اپنی حفاظت کی خاطر اس پر فائرنگ کر دی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ سرفراز کی بات ختم ہوئی تو میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا، آپ کو یقین ہے کہ نورین نے دیدہ دانستہ اپنے شوہر کو قتل کر کے اس واقعے کو حادثے کا رنگ دیا ہے؟ ایک ایسا حادثہ جس میں ملزمہ بے قصور نظر آتی ہے۔ ہمیں اس کے مجرم ہونے کا یقین نہ ہوتا تو دوبارہ اس کیس کو اٹھانے کی کوشش نہ کرتے۔ سردار احمد نے متحمل لہجے میں کہا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے بیگ صاحب، اور اس میں سب سے اہم کردار وکیل سرکار نے ادا کیا ہے۔ وہ ایک تگڑی رقم لے کر مخالف پارٹی سے مل گیا تھا۔ اب آپ ہی ہمیں انصاف دلائیں گے۔ اگر واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں آپ کو عدالت سے انصاف دلوانے کی پوری کوشش کروں گا، میں نے تسلی امیز انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے وکیل استغاثہ کے بارے میں جس رشوت خوری کا ذکر کیا ہے، اس ذیل میں آپ کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ بھی ہے؟ اگر ایسا کوئی ثبوت ہمارے پاس ہوتا تو وکیل صفائی اتنی آسانی سے اپنی موکلہ کو بری نہ کروا پاتا، سرفراز نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھایا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ عدالت نے اگر ملزمہ کو حق حفاظت خود اختیاری کی بنا پر بے گناہ ٹھہراتے ہوئے باعزت بری کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں بالائی عدالت میں پٹیشن داخل کرنی ہوگی۔ بیگ صاحب، کیا یہ سراسر زیادتی نہیں ہے کہ اس حق حفاظت خود اختیاری کی آڑ میں ایک قاتل کو بے گناہ قرار دے کر باعزت بری کر دیا جائے؟ سرفراز احمد نے کہا، اس قانون کو میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے کہا، جناب سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ عدالت کسی بھی امر کی تصدیق یا تردید کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ آپ کا وکیل نورین کو مجرم ثابت نہیں کر سکا، جبکہ وکیل مخالف نے اپنی موکلہ کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ عدالت کا دستور یہی ہے، سردار احمد نے کہا۔ وکیل صفائی نے اپنی موکلہ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک آڑ استعمال کی ہے۔ افسوس کہ وکیل استغاثہ اس آڑ کو گرا نہ سکا۔ اب اس آڑ کو آپ ہی مسمار کریں گے بیگ صاحب۔ میں تو اس قانونی آڑ کو بالکل فضول سمجھتا ہوں، سرفراز نے بیزاری سے کہا۔ قانون کو اتنا لچکدار نہیں ہونا چاہیے کہ مجرموں کو بچ نکلنے کے لیے مواقع میسر آتے رہیں۔ میں نے سرفراز کی تشفی کے لیے وضاحت امیز لہجے میں کہا، سرفراز صاحب، پاکستانی پینل کوڈ PPC کی دفعہ 96 کے تحت کوئی امر جرم نہیں ہے جو حق حفاظت خود اختیاری کو استعمال کرتے ہوئے کسی ایسے فعل کے خلاف کیا جائے جسے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچنے کا معقول اندیشہ موجود ہو۔ اسی طرح دفعہ 97 کے مطابق انسانی جسم پر اثر انداز ہونے والے کسی جرم کے خلاف اگر ہر شخص کو اپنے یا کسی دوسرے شخص کے جسم کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر سرفراز، وکیل صفائی نے عدالت کے روبرو ثابت کر دیا ہے کہ نورین نے حق حفاظت خود اختیاری میں اپنے شوہر پر گولی چلائی تھی، لہٰذا وہ قصوروار نہیں۔ اس کے برخلاف وکیل استغاثہ وکیل صفائی کے موقف کو غلط ثابت نہیں کر سکا، چنانچہ عدالت نے ملزمہ نورین کو باعزت بری کر دیا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ عدالت میں وکیل حضرات جو چاہیں ثابت کر سکتے ہیں، بس عدالت کے سامنے انہیں اپنے موقف کے لیے ٹھوس دلائل دینا ہوتے ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب یہی ہے سرفراز صاحب، میں نے قطعیت سے کہا۔ تو پھر جج کا کردار کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا، جج کی مثال ایک ترازو کسی ہے، آپ اسے انصاف کا ترازو کہہ لیں۔ اس ترازو کے دونوں پلڑوں دونوں وکیلوں وکیل استغاثہ پلس وکیل صفائی کے زیر استعمال رہتے ہیں۔ وہ اپنے لیے مخصوص پلڑے میں دلائل کی صورت میں اپنی لیاقت، ہوشیاری، عقلمندی، معاملہ فہمی اور ہنرمندی کے باٹ ڈالتے رہتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جو پلڑا جھک جائے، جج اسی کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے۔ میرا خیال ہے اب آپ میری بات کو پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ جی سمجھ گیا، وہ طنز امیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ عدالت کے کمرے میں سب سے زیادہ اہمیت وکیل کی ہوتی ہے، سردار احمد نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ کب تک اعلیٰ عدالت میں پٹیشن داخل کر دیں گے بیگ صاحب؟ میں نے کہا کہ آپ مقدمے کی فائل اپنے ساتھ لائے ہیں؟ بالکل لائے ہیں، سردار احمد نے جواب دیا۔ پھر اپنے بیگ میں سے مذکورہ فائل نکال کر میری جانب بڑھا دی اور کہا، بیگ صاحب، یہ مکمل فائل ہے جس میں جج کا فیصلہ بھی موجود ہے، اس سے آپ کو کیس کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ علاوہ ازیں میں آپ سے چند ضروری باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں جو نورین کے مجرم ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں فائل کی ورق گردانی کرنے کے بعد اسے اپنی میز پر رکھ دیا اور کہا کہ میں فرصت میں نہایت باریک بینی سے اس فائل کا مطالعہ کروں گا۔ فی الحال آپ مجھے ملزمہ نورین مقتول شیخ احمد اور اس کیس کے دیگر اہم کرداروں اور مفید نکات کے بارے میں بتائیں تاکہ میں اپنے ذہن میں ایک واضح نقشہ بنا سکوں۔
کہانی بہت لمبی ہے جناب، سرفراز نے کہا۔ میں نے کہا کہانی طویل ہو یا مختصر سننا ہی پڑے گی، آپ شروع ہو جائیں۔ سرفراز نے اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا ابا جی، بیگ صاحب کو آپ ہی تفصیلات بتائیں۔ سردار احمد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کھنکار کا گلا صاف کیا اور ذہن میں مجتمع خیالات کو میرے گوش گزار کرنے لگا۔ اس روز سردار احمد نے اس مقدمے کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی، ان کی روشنی میں اور ازاں بعد کیس فائل کے بغور مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سیشن کورٹ کا ملزمہ نورین کی بریت کا فیصلہ درست نہیں تھا، چنانچہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف پٹیشن داخل کی جا سکتی تھی۔ دوسری ملاقات پر میں نے سردار احمد کو یہ نوید سنا دی کہ ہم ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ میری فیس وہ گزشتہ ملاقات میں ادا کر چکا تھا۔ میری رضامندی کو پا کر وہ پرجوش لہجے میں بولا بیگ صاحب آپ اخراجات کی بالکل فکر نہ کریں، میں یہ مقدمہ جیتنے اور مقتول کی بیوہ کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے بے دریغ رقم خرچ کر سکتا ہوں۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا ٹھیک ہے سردار صاحب، میں اپیل تیار کرتا ہوں۔ اتفاق یا خوش قسمتی سے مجھے کچھ ایسے زاویے مل گئے ہیں کہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری اپیل میں جان سی آ جائے گی۔ ان زاویوں کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیں گے؟ یہ قبل از وقت ہوگا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں اصرار نہیں کروں گا، سردار نے معاملہ فہمی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ آپ ہمارے وکیل ہیں، میں آپ کو فالو کروں گا، آپ خاصے سمجھدار ہیں، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ بولا بیگ صاحب اب آپ سے کب ملاقات ہوگی؟ میں نے کہا آپ 2 روز بعد میرے پاس آ جائیں، میں تمام ضروری کاغذات تیار کر لوں گا، آپ کے دستخط کے بعد اپیل مکمل ہو جائے گی۔ وہ حسب پروگرام 2 روز بعد آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ غیر دلچسپ قانونی معاملات کا ذکر حذف کرتے ہوئے میں آپ کو ہائی کورٹ کی سماعت کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ہائی کورٹ میں میری مدخولہ پٹیشن پر سرسری سی کارروائی ہوئی تھی۔ میں نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو نکات اٹھائے تھے، اعلیٰ عدالت نے ان پر توجہ دی تھی اور انہی کی روشنی میں ہائی کورٹ نے یہ مقدمہ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ کی کارکردگی پر سردار احمد بہت خوش تھا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا بیگ صاحب ہمیں پہلے قدم پر ہی کامیابی ملی ہے، دعا کریں آئندہ بھی سارے معاملات سیدھے چلتے رہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیں، میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا وکیل ہیں، مجھ سے زیادہ قانون کو جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب ہمارے مقدمے کی سماعت کسی دوسری عدالت میں ہو۔ بھئی ہائی کورٹ نے اس کیس کو واپس سیشن میں بھیجا ہے تو ظاہر ہے سیشن کورٹ میں ہی اس کی سماعت ہوگی، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ وہ میری الجھن کو سمجھ گیا، جلدی سے بولا شاید میں آپ کو اپنی بات ٹھیک طور پر سمجھا نہیں پایا۔ دراصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ کیس ایک ADJ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں تھا۔ میری خواہش ہے کہ اب یہ مقدمہ کسی دوسرے جج کی عدالت میں جائے۔ آپ کی خواہش بآسانی پوری ہو سکتی ہے سردار صاحب، میں نے اطمینان بخش لہجے میں اسے تسلی دی۔ اس سلسلے میں مجھے ایک درخواست DG ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو دینا ہوگی۔ میری یقین دہانی کے بعد وہ خوش ہو گیا۔ میں سردار احمد کی اس خواہش کے پیچھے کار فرما اس کے احساسات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر سابق ADJ سے مطمئن نہیں تھا، شاید وہ اس سے انصاف کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خدشہ یا اندیشہ انسانی فطرت کے عین مطابق تھا۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اسے مجسٹریٹ یا جج سے انصاف کی توقع نہ ہو، یا جج غیر جانبداری سے کام نہ لے رہا ہو، یا جج کی مخالف پارٹی سے کسی بھی نوعیت کی وابستگی مثلا رشتہ داری، دوستی وغیرہ ہو، تو وہ شخص اپنے مقدمے کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کروا سکتا ہے۔ میری درخواست پر DJ نے فوری کارروائی کی اور یہ مقدمہ اپنی عدالت میں منتقل کر لیا۔ میرے نزدیک یہ معمولی سی بات تھی جس کے ہونے یا نہ ہونے سے مذکورہ مقدمے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا تھا، مگر سردار احمد کی نظر میں یہ دوسری بڑی کامیابی تھی۔ انسان کی خوشی اور غم میں اس کی نفسیات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے بیشتر میں آپ کے سامنے اس کیس کا مختصر پس منظر بیان کر دوں۔ سردار احمد، سرفراز کی بیوی یعنی مقتول کی بہن سلیقہ بانو کی زبانی جو مجھے پتہ چلی تھی۔ ازیں علاوہ بعض مراحل میں میری ذاتی کوششیں بھی شامل تھیں۔ مقتول شیخ احمد نے نورین کو شادی کی ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کے دل میں گھر کر گئی۔ مقتول ایک صاحب ثروت شخص تھا، والدین کا چھوڑا ہوا سب کچھ اسی کے حصے میں آیا تھا۔ اس سے 2 سال چھوٹی صرف ایک بہن سلیقہ بانو تھی، جس کی وہ ایک اچھے گھر میں شادی کر کے اپنے فرض سے فارغ ہو چکا تھا۔ سلیقہ بانو سرفراز کی بیوی اور سردار احمد کی بہو تھی۔ شیخ احمد نے سلیقہ بانو کی شادی لگ بھگ 10 سال پہلے کی تھی اور اب تو ماشاءاللہ اس کے 3 بچے تھے۔ شیخ احمد اور سلیقہ بانو میں خاصی بے تکلفی تھی، لہذا سب سے پہلے اس نے اپنے دل کا احوال چھوٹی بہن کے سامنے ہی بیان کیا۔ بانو، اس نے سلیقہ بانو کو مخاطب کیا، کیا تم اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ وہ اپنی بہن کو پیار میں صرف بانو ہی کہتا تھا۔
کون سی لڑکی احمد بھائی؟ سلیقہ بانو نے چونک کر بھائی کو دیکھا۔ شیخ احمد نے کونے میں کھڑی نورین کی جانب اشارہ کیا اور بولا، میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ سلیقہ بانو نے بغور نورین کو دیکھا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں آج پہلی مرتبہ اس لڑکی کو دیکھ رہی ہوں۔ ایک لمحے کے وقفے سے اس نے پوچھا، کیوں بھائی، کوئی خاص بات ہے؟ اس کے لہجے میں میٹھے شک کی آمیزش تھی۔ او خاص بات تو ہنسی ہے، وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا۔ پھر تو میں ضرور اس حسینہ کا سراغ لگاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے سلیقہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کا رخ نورین کی بجائے عورتوں کی اس ٹولی کی طرف تھا جو نورین سے تھوڑے فاصلے پر خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ سلیقہ نے نورین کو حسینہ کہا تھا اور اس کا یہ تبصرہ 100% مبنی بر سچ تھا۔ نورین کا حسن شادی کی اس تقریب کو رونق بخشنے کا سب سے بڑا منبع ثابت ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں حسن دیکھنے والے کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو پھر شیخ احمد خاصا حسین نظر تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سلیقہ واپس شیخ احمد کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش دکھائی دیتا تھا۔ شیخ احمد نے بتابی سے پوچھا، کچھ معلوم ہوا بانو؟ سب کچھ معلوم کر کے آئی ہوں۔ مثلاً کیا کیا؟ آپ کی بے قلی سے مجھے از حد مسرت ہو رہی ہے احمد بھائی۔ سلیقہ نے شوخ لہجے میں کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ نورین کے تیرے نظر سے گھائل ہو چکے ہیں۔ کون نورین؟ شیخ احمد کے منہ سے بے سختہ نکلا، اب وہی لڑکی جس کی خیر خبر معلوم کرنے آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ او، شیخ احمد نے ایک فرحت بخش سانس خارج کی، تو اس کا نام نورین ہے؟ بالکل، اس کا نام نورین ہی ہے۔ سلیقہ نے بھائی کو ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور پوچھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے جو اندازہ قائم کیا تھا اس میں کتنی درستی ہے؟ شیخ احمد نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، وہ واقعی مجھے اچھی لگی ہے۔ آپ کی آنکھیں چگلی کھا رہی ہیں احمد بھائی۔ سلیقہ نے کھوج جاری رکھا، کیا وہ آپ کو صرف اچھی لگی یا اس کے آگے بھی کچھ؟ سلیقہ نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ شیخ احمد نے چھیمپ آمیز لہجے میں کہا، بانو شرارت سے باز آ جاؤ اور مجھے صرف وہ بتاؤ جو تم اس لڑکی میرا مطلب ہے نورین کے بارے میں معلوم کر کے آئی ہو۔ آپ کہتے ہیں تو شرارت سے باز آ جاتی ہوں۔ سلیقہ نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، ورنہ میرا جی تو چاہ رہا ہے۔ بانو کی بچی، شیخ احمد قطع کلامی کرتے ہوئے قدرے تیز لہجے میں پکارا، تم باز نہیں آؤ گی ہاں؟ سلیقہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیں باز آ گئی، اس لیے باز آ گئی کہ آپ کے رد عمل نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ شیخ احمد نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا، جلدی سے بولا، اگر سمجھ ہی گئی ہو تو پھر حرف مطلب کی طرف آؤ۔ حرف مطلب یا کتاب مطلب؟ وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ اب بول بھی چکو۔ شیخ احمد نے اسے میٹھے انداز میں آنکھیں دکھائیں۔ سلیقہ بانو کسی ریکارڈ کی طرح بولنے لگی، جیسا کہ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں، اس کا نام نورین ہے۔ وہ PIB پیر الہی بخش کالونی میں رہتی ہے۔ ایک بہن اس سے 3 سال بڑی ہے، سمرین اس کا نام ہے۔ دونوں بہنیں تاحال غیر شادی شدہ اور غیر منگنی شدہ ہیں۔ دونوں میں ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ وہ ماں ایسی ٹھنڈی چھاؤں سے محروم ہے۔ ان کا والد مطلوب حسین 3 ہٹی پر پھولوں کی ایک دکان چلاتا ہے جسے انگریزی میں فلاور شاپ کہتے ہیں۔ اس سے گزارا چل جائے گا یا ایک چکر اور لگا کر آؤں؟ بس، شیخ احمد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، تم تو شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی ہو، پہلے تو ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر کیا ارادہ احمد بھائی؟ وہ شیخ احمد کے اپنے بارے میں تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، کس بارے میں بانو؟ میرا مطلب ہے دل یہیں ٹک گیا یا دوسری کو بھی دیکھیں گے؟ وہ شرارت امیز نظر سے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولی، سمرین بھی شادی کی اس تقریب میں موجود ہے، تم اس طرح نہیں مانو گی۔ وہ سرزنش امیز لہجے میں بولا، دلہا بھائی سے تمہاری شکایت کرنا پڑے گی۔ نہ، یہ غضب نہ کیجیے گا احمد بھائی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اب میں سلسلے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ ویسے وہ اس طرف دیکھیں، ادھر انٹرنس کی جانب، وہ جو پرپل سوٹ میں ہے نا، وہی سمرین ہے، نورین کی بڑی بہن۔ بات ختم کرتے ہی سلیقہ بانو وہاں سے کھسک لی، مبادا بھائی کی ڈانٹ سننا پڑے۔ شیخ احمد نے نظر بھر کر سمرین کو بھی دیکھا، مگر وہ دل میں نہ بھر سکی۔ اس کا دل تو کسی اور ہی کے تصور کی مہک سے بھر چکا تھا۔ چند روز بعد سلیقہ بانو اپنے شوہر سرفراز احمد کے ہمراہ شیخ احمد کا رشتہ لے کر نورین کے گھر واقع پیر کالونی پہنچ گئی۔ نورین کے والد مطلوب حسین نے نہ انکار کیا نہ اقرار، بس گول مول سا جواب دیا، ہم پہلے بڑی کی شادی کریں گے، اس کے بعد نورین کے بارے میں سوچیں گے۔ مطلوب حسین نے ڈپلومیٹک انداز میں کہا۔ سلیقہ بانو نے کہا، ہمیں کوئی جلدی نہیں، آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، ہم بھی آئیں گے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ایک بات کو ضرور ذہن میں بٹھا لیں، اچھے رشتے بار بار نہیں آیا کرتے۔ میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، شہر کے پوش علاقے میں اس کا ذاتی بنگلہ ہے، اپنی گاڑی ہے، صدر میں زیورات کی چلتی ہوئی دکان ہے۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی جو اتنا قیمتی رشتہ خود چل کر آپ کی دہلیز تک پہنچا۔ آپ ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ نورین کے والد نے کہا، آخر ہم لڑکی والے ہیں۔ مطلوب حسین کو نرم پڑتا دے کر سلیقہ نے کہا، آپ بے شک سوچیں، مگر سوچنے میں زیادہ وقت نہ لگائیں، ہم 1 ماہ بعد پھر آئیں گے۔ 1 ماہ بعد جب سلیقہ بانو دوبارہ نورین کے گھر پہنچی
تو مطلوب حسین نے ایک انوکھی تجویز اس کے سامنے رکھی۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ اپنے بھائی کے لیے میری بڑی بیٹی سمرین کا رشتہ طے کر لیں۔ دیکھیں انکل، آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا، سلیقہ بانو نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ احمد بھائی نے آپ کی چھوٹی بیٹی کو ہی پسند کیا ہے۔ یہ پسند اور محبت کا معاملہ ہے، اس لیے سلسلے میں سمجھوتا ممکن نہیں۔ مطلوب حسین ناراضی سے بولا، اگر آپ کا بھائی نورین کو پسند کرتا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نورین بھی اسے پسند کر لے گی؟ وہ انکار بھی تو کر سکتی ہے۔ بے شک وہ انکار کا حق رکھتی ہے، سلیقہ نے کہا۔ میں تو آپ ہی کے بھلے کی بات کر رہی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دہراؤں گی کہ آپ میری راست گوئی کا برا نہ مانیے گا۔ میں حقیقت پسند انسان ہوں، آپ بھی اگر حقیقت پسندی سے سوچے تو مجھے درست پائیں گے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ دیکھیں، اگر آپ کی بیٹی نورین ایک بڑے گھر میں جائے گی تو سمرین کے لیے بھی اچھے رشتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ نورین اس وقت 25ویں سال میں ہے اور سمرین کا 28واں چل رہا ہے۔ ان کا کوئی بھائی بھی نہیں، ماں کی ممتا سے وہ پہلے ہی محروم ہے۔ آپ کب تک اچھے رشتے کے انتظار میں انہیں گھر بٹھائے رکھیں گے؟ اور پھر یہ کوئی فارمولہ تو نہیں کہ پہلے بڑی ہی کی شادی ہو؟ جس کا اچھا اور مناسب رشتہ آ جائے اس کو بخوشی رخصت کر دینا چاہیے۔ آپ ٹھنڈے دل اور مثبت انداز میں میری باتوں پر غور کیجیے گا۔ میں آپ سے پیشگی وعدہ کرتی ہوں کہ سمرین کے اچھے رشتے کے سلسلے میں ہم اپنی سی پوری کوشش اور بھرپور تعاون کریں گے۔ سلیقہ بانو نے لفظ تعاون اس انداز میں ادا کیا تھا کہ بوڑھے مطلوب حسین کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ وہ سلیقہ کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، سلیقہ نے کہا۔ سلیقہ بانو نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایک اور زوردار ضرب لگائی۔ انکل، میں ایک بات آپ پر ابھی واضح کر دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں کسی قسم کے جہیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ البتہ کسی اچھے گھرانے میں سمرین کے رشتے کے لیے ان لوگوں نے کسی جہیز کا مطالبہ کیا تو ہم ان کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ مطلوب حسین کوئی لالچی شخص نہیں تھا، تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ دو جوان بیٹیوں کا بیمار باپ تھا۔ دکانداری اب اس کی ہمت سے باہر تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو روزگار میں اس کا ہاتھ بٹاتا۔ ان حالات میں اگر چھوٹی بیٹی کا بہت اچھا رشتہ خود چل کر دروازے پر آ گیا تھا اور بڑی بیٹی کے لیے بھی ایک طاقتور امید پیدا ہو گئی تھی تو یہ مطلوب حسین کی خوش نصیبی ہی تھی۔ اس کے پاس سلیقہ کی تجویز کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہتا تو یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی والی بات ہوتی۔ وہ تو اپنی بیٹیوں کے آرام کی خاطر جان قربان کر سکتا تھا۔ جو لوگ خوش قسمتی کی دستک اور کان نہیں دھرتے وہ زندگی بھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ مطلوب حسین ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پشیمانی کو اس کا دامن پکڑنے کا موقع ملتا۔ بلاخر اس نے اپنی بیٹیوں کے حق میں سلیقہ بانو کی درخواست ماننے کا اٹل ارادہ کر لیا۔ یہ ایک مجبور اور غریب باپ کا سمجھوتا نہیں بلکہ ایک دوربین شخص کا اپنی اولاد کے لیے محبت کا اظہار تھا۔ تیسری ملاقات پر کامیابی نے سلیقہ کے قدم چومے۔ مطلوب حسین اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ پھر دیر کس بات کی تھی؟ آئندہ 2 ماہ کے اندر نورین شیخ احمد کے بنگلے واقعہ بہار آباد میں منتقل ہو چکی تھی، مسز شیخ بن کر۔ شیخ احمد کا بنگلہ 400 گز پر مشتمل تھا اور یہ بہادر آباد کا پوش علاقہ تھا۔ 2 منزلہ اس بنگلے کی تعمیر بڑی دلکش تھی۔ نورین کا پیر کالونی والا مکان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاصی خوش قسمت ثابت ہو رہی تھی۔ شیخ احمد کی دلی مراد برائی تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 2 ماہ کیف و سرور کی ساتوں میں گزرے۔ تیسرے ماہ کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جو شیخ احمد کے لیے تشویش کا باعث تھیں۔ جہاں انسان کے 4 دوست ہوتے ہیں وہیں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ دشمن پوشیدہ ہو یا کھلم کھلا، اور دشمنوں کا تو کام ہی دشمنی کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کوئی موقع نہیں گواتے۔ شیخ احمد اس بات کی تصدیق نہیں کر سکا تھا کہ اس تک جس قسم کی خبریں پہنچ رہی تھی ان میں کوئی حقیقت بھی تھی یا یہ صرف نورین کے کسی بدخواہ کی اڑائی ہوئی تھی۔ پہلی ناگوار بات جو شیخ احمد تک پہنچی وہ یہ تھی کہ نورین اس شادی کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ مطلوب حسین نے جانے کون سی قسم دے کر اسے اس شادی کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کی بات ماننے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ شیخ احمد نے جب اس سلسلے میں نورین سے استفسار کیا تو وہ صاف مکر گئی۔ آپ کو کسی نے بالکل غلط اطلاع دی ہے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شیخ احمد نے معتدل لہجے میں کہا، دیکھو نورین، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو بھی مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ایسا ہونا کوئی اچھمے کی بات نہیں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط و توانا رہے۔ اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہے تو تم مجھے صاف صاف بتا دو۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ تم نے مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میں بتا چکی ہوں نا، سرے سے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی۔ نورین نے محتاط لہجے میں کہا، ورنہ میں آپ سے کیوں چھپاتی؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں نورین، مجھے یقین ہے۔ نورین نے مسکراتے ہوئے کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے۔
وہ بے پرواہی سے بولا، آج سے میں اپنے ذہن میں یہ بات فیڈ کر لیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ سنا وہ فضولیات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سچ وہی ہے جو تم نے بتایا، باقی سب جھوٹ۔ اوکے؟ آپ کتنے اچھے ہیں احمد، نورین نے لگاوٹ کے انداز میں کہا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ شیخ احمد نورین کی محبت سے مستفید ہوتے ہوئے بولا، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، میرے خیال میں سمرین کے لیے نہایت ہی مناسب اور موزوں رہے گا۔ کون سا رشتہ؟ نورین ہمتن گوش ہو گئی۔ میرے ایک جاننے والے کا چھوٹا بھائی ہے، شیخ احمد نے بتایا، اپنا ذاتی کاروبار ہے، لیاقت آباد میں مناسب رہائش بھی ہے، تو موقع کرو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ نورین نے پوچھا، موصوف کا نام کیا ہے، کاروبار کس نوعیت کا ہے اور عمر وغیرہ کتنی ہے؟ تم نے تو ایک ہی سانس میں 3 سوال کر ڈالے، شاید یہ میری خوشی کا کرشمہ ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ اچھا، شیخ احمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کا نام افضل خان ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ فیکٹری کا مالک ہے، اور آخری سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ سمرین سے صرف 2 سال بڑا ہے۔ نورین مطمئن ہو گئی، پرسکون لہجے میں پوچھا، اب دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ ہینڈسم، سمارٹ، شیخ احمد نے جواب دیا، سمرین کے ساتھ اس کی بہت اچھی جوڑی بنے گی، سمرین کے ساتھ اس کی بہت اچھی جوڑی بنے گی۔ افضل کی ہائٹ 5'8" ہے اور میرا خیال ہے سمرین 5'2" کی ہے، کیوں ہے نا مثالی جوڑی؟ نورین شیخ احمد کا اشارہ سمجھ گئی، پٹ سے بولی، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری جوڑی مثالی نہیں ہے؟ بالکل ہے بھائی، بالکل ہے، شیخ احمد راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بولا، آخر قد کی کمی کی زیادتی سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ اگر تم میری بغل میں آتی ہو تو اس سے تمہارے حسن کا کیا بگڑتا ہے؟ تم چاند ہو، چاند ہی رہو گی، میری بغل تک پہنچو یا سر پر آن بیٹھو، آپ نے تو مجھے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ نورین نے شوخ لہجے میں کہا، سچ کہہ رہی ہوں احمد، آپ کے قریب آ کر میں یوں محسوس کرتی ہوں جیسے خود بخود میرے قد میں اضافہ ہو گیا ہو۔ نورین پستہ قامت تھی جبکہ شیخ احمد دراز قد کا مالک تھا، 2 انتہاؤں کی قربت میں دیکھنے والوں کو یہ فرق کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا تھا۔ نورین نے افضل خان کا رشتہ اوکے کر دیا۔ مطلوب حسین کو بھلا اس سلسلے میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شیخ احمد کے بھرپور تعاون سے 6 ماہ کے اندر اندر شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور اس طرح سمرین افضل خان کی دلہن بن کر لیاقت آباد المعروف لالو کھیت جا بسی۔ شیخ احمد نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ مطلوب حسین کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں، ذمہ داری کا بوجھ کندھوں سے اترا تو بیماریوں نے اس پر یہ لگار کر دی، دکان پر جانا چھوٹ گیا، بیماریوں نے اس قدر گھیراؤ کیا کہ جان لے کر ہی بس کی۔ مطلوب حسین کی جب میت اٹھی تو آنسو بہانے والوں میں اس کی بیٹیوں کے علاوہ اس کے داماد بھی شامل تھے۔ آئندہ 1 سال نہایت امن و امان سے گزر گیا، پھر ایک قیامت نے سر اٹھایا۔ شیخ احمد کو معلوم ہوا کہ نورین نے اس سے بہت کچھ چھپایا تھا، اعتماد کی دیوار میں پڑنے والی اس دراڑ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ شیخ احمد کو رپورٹ ملی تھی کہ شادی سے انکار والی بات نورین کے حوالے سے بالکل سچی تھی، اور اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے محلے کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ شیخ احمد کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ نورین شادی سے قبل کسی کو پسند کرتی تھی، دکھ کی بات یہ تھی کہ نورین نے اس پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے اس راز کی پردہ پوشی کی تھی۔ ایک رات اس نے نورین سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نورین، ایک بات پوچھوں؟ چھوڑ 10 باتیں پوچھیں، نورین نے خوش دلی سے کہا۔ جواب میں سچ بولو گی نا؟ پہلے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ میں پہلے کی نہیں، ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کا لہجہ خاصا بدلا ہوا ہے احمد، نورین نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ احمد نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اگر تم نے میری بات کا سیدھا اور سچا جواب نہ دیا تو طبیعت مزید بھی بگڑ سکتی ہے۔ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ نورین فکر مند ہو گئی۔ شیخ احمد نے پوچھا، کیا تم کسی جمشید نامی شخص سے واقف ہو؟ نورین سناٹے میں رہ گئی۔ جمشید علی اس شخص کا نام تھا، شادی سے قبل نورین اسے پسند کرتی تھی۔ جمشید انہی کے محلے میں رہتا تھا، وہ ایک لاؤبالی، کھلنڈرا اور آوارہ سا نوجوان تھا۔ محلے میں اس کی شہرت اچھی نہیں تھی، لوگ اس کی عزت کرنے کی بجائے اسے ڈرتے تھے، کوئی اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی آوارگی اور بدماشی سے لوگوں کے دلوں پر دھاک بٹھا رکھی تھی۔ محلے کے اکثر لوگ نورین پر مرتے تھے، لیکن قابل غور اور اہم بات یہ تھی کہ نورین جمشید علی کو پسند کرتی تھی۔ یہ ایک خلاف معمول اور غیر منطقی بات تھی۔ لڑکیاں عموماً مثبت کردار کے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، مگر نورین کو جمشید میں ایک انفرادیت نظر آتی تھی۔ دوسرے لڑکے اسے متاثر کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزماتے تھے، وہ اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے برخلاف جمشید نے کبھی کوئی اوچھی حرکت نہیں کی تھی۔ نورین کو وہ گنڈا صفت شخص محلے کے دیگر شریف لڑکوں سے زیادہ شریف اور باوقار لگتا تھا۔
نورین نے یہ بات واضح طور پر محسوس کہ جمشید علی بھی اسے بہت پسند کرتا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ نورین نے شیخ احمد کے رشتے کے حوالے سے یقیناً انکار کیا ہوگا۔ تمہاری یہ طویل خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ تم جمشید علی کو بہت اچھی طرح جانتی ہو، شیخ نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ نورین گڑبڑا گئی، بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں، ہاں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ ایک جواب دو، شیخ نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں یا نہ؟ ہاں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بالآخر وہ ایک فیصلے تک پہنچ چکی تھی۔ میں جمشید علی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا، شیخ احمد نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ اور تم اس گنڈے کو پسند کرتی تھی، اسی وجہ سے تم نے مجھ سے شادی سے انکار بھی کیا تھا۔ نورین خاموش رہی، تاہم اس کے بدن کے مختلف اعضاء اضطراری کیفیت میں مبتلا تھے۔ تمہاری یہ طویل خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ تم جمشید علی کو بہت اچھی طرح جانتی ہو، شیخ نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ نورین گڑبڑا گئی، بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں، ہاں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ ایک جواب دو، شیخ نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں یا نہ؟ ہاں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں جمشید علی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا، شیخ احمد نے چھپتے ہوئے انداز میں کہا۔ اور تم اس گنڈے کو پسند کرتی تھی، اسی وجہ سے تم نے مجھ سے شادی سے انکار بھی کیا تھا۔ نورین خاموش رہی، تاہم اس کے بدن کے مختلف اعضاء اضطراری کیفیت میں مبتلا تھے۔ شیخ احمد نے قدرے نرم لہجے میں کہا، دیکھو نورین، اگر شادی سے پہلے تم کسی جمشید ومشید کو پسند کرتی تھی تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر لڑکی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہ سکتی ہے، مگر شادی کے بعد اسے صرف اور صرف اپنے شوہر کی وفادار بن کر رہنا چاہیے۔ میں نے آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کی، وہ منمنائی۔ میں جانتا ہوں نورین، شیخ احمد نے کہا، میں تمہارے کردار کی مضبوطی سے واقف ہوں، مگر اس بات نے میرا دل پارا پارا کر دیا کہ تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ حقیقت حال کو چھپا کر تم نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہاری نظر میں میری کوئی وقت نہ ہو۔ ایسی بات نہیں ہے احمد، نورین نے وضاحتی انداز میں کہا۔ میں آپ پر مکمل بھروسہ کرتی ہوں، مگر میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ آپ کو اپنے ماضی کے اس گوشے سے روشناس کراؤں۔ کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ شیخ احمد نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ کیا میں نے اپنے ماضی کا کوئی گوشہ تم سے پوشیدہ رکھا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی لہجے میں بولی۔ میں اس واقعے کو بھول جانا چاہتی تھی، میرا خیال تھا جو بات ختم ہو گئی اس کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ۔ کیا بات ختم ہو گئی تھی؟ شیخ احمد نے متعجب انداز میں پوچھا۔ نورین نے بتایا، ہماری شادی کے کچھ عرصہ بعد جمشید علی کسی جرم کی سزا پا کر جیل چلا گیا تھا، پھر مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ملی اور میں نے خود بھی اس تلخ موضوع پر گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تلخ موضوع؟ شیخ احمد نے نکیلے لہجے میں کہا۔ نورین، تم تو جمشید کو پسند کرتی تھی، پھر یہ موضوع تمہارے لیے تلخ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بدماش بھی تمہیں چاہتا تھا۔ نورین زچ ہوتے ہوئے بولی، مجھے تو محلے کے 1 درجن لڑکے پسند کرتے تھے، وہ میرا دم بھرتے تھے، مجھے دیکھ کر ان کے سینے سے ٹھنڈی آہیں خارج ہوتی تھی۔ میں ہر ایک سے تو شادی نہیں کر سکتی تھی، میری قسمت میں آپ لکھے تھے، آپ سے میری شادی ہو گئی۔ کیا تم اسے اپنی بدقسمتی سمجھتی ہو؟ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ شیخ احمد نے کہا، کیا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ میرے بجائے اگر تمہاری شادی جمشید علی سے ہو جاتی تو تم زیادہ اچھی زندگی گزاری ہوتی؟ پلیز احمد، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، خدا را مجھے میری نظر میں ہلکا نہ کریں۔ جمشید کا بار بار ذکر کر کے آپ مجھے بہت اذیت پہنچا رہے ہیں۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا نورین۔ کیوں؟ میں نے کوئی پیچیدہ بات تو نہیں کی۔ جمشید کے ذکر سے تمہیں اذیت کیوں پہنچ رہی ہے؟ میں آپ کے سوا کسی کا نام بھی سننا نہیں چاہتی، نورین نے حتمی لہجے میں کہا۔ آپ آئندہ اس موضوع پر مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ جس طرح میں نے اس واقعے کو اپنے ذہن سے کھرچ کر نکال دیا ہے، آپ بھی ویسے ہی اس تلخ تذکرے کو بھول جائیں۔ وہ مفاہمت امیز لہجے میں بولا، میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان تلخیوں کا گزر نہ ہو۔ میں ناگوار باتوں کو بھلا دینے کا قائل ہوں۔ مجھے تو بس اس خیال سے تکلیف پہنچی تھی کہ تم کچھ باتیں مجھ سے چھپا رکھتی ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ نورین، میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ کمزور تعلق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی اپنے دل اور ذہن کو ایک دوسرے کے سامنے کھلا رکھیں تو اس رشتے کی پائیداری بے مثال ہو جاتی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس تعلق میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ بصورت دیگر اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں، ایک دوسرے سے اپنی باتیں چھپائیں تو رفتہ رفتہ ان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ تعلق آندھیوں کی زد پر رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ رہی ہو۔ نورین خاموش رہی، اس نے صرف اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ شیخ احمد مطمئن ہو گیا، وہ اپنی دانست میں اپنا فرض بطریق احسن ادا کر چکا تھا۔ آئندہ سال ملا جلا رہا، میاں بیوی کے درمیان کوئی بدمزگی نہ ہوئی، تاہم ایک حوالے سے ان کی محرومی برقرار رہی۔ ابھی تک ان کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا، جبکہ اس دوران میں نورین کی بہن سمرین
2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ قدرت کی مصلحتوں کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا، مگر اس خلا نے ان کے مابین تعلقات پر خاصا اثر ڈالا تھا۔ شیخ احمد کے انداز سے بیزاری چھلکنے لگی تھی۔ سلیقہ بانو کے مطابق شادی کے چوتھے سال سے ان کے درمیان باقاعدہ نوک جھوک کا سلسلہ بھی نکلا تھا۔ نورین چڑچڑی ہو گئی تھی اور اکثر اوقات وہ اپنے شوہر کو سخت جواب دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے درمیان اختلافات کی خلیج بڑھتی جا رہی تھی۔ نورین نے جب اپنا بیشتر وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کیا تو شیخ احمد کو اس پر سخت اعتراض ہوا۔ نتیجے میں ان کے درمیان باقاعدہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ سلیقہ نے مجھے بتایا کہ نورین اب خاصی بد زبانی سے کام لینے لگی تھی۔ اس نے یہ شبہ بھی ظاہر کیا کہ نورین ان دنوں اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب بھی ہو رہی تھی۔ میں نے استفسار کیا، کس قسم کی بے وفائی؟ عورت کی بے وفائی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے وکیل صاحب، سلیقہ نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ ماں نے پوچھا، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی نشاندہی نہیں کر سکتی۔ کہیں جمشید علی؟ میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے بتایا، اس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں، پتہ نہیں جیل ہی میں ہے یا کہیں بدماشی کر رہا ہے۔ کیا آپ جمشید کو پہچانتی ہیں؟ میں نے اسے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، وہ بولی، صرف اس کا تذکرہ ہی سنا ہے، وہ بھی بھائی احمد کی شادی کے بعد یہ موضوع چھڑا تھا۔ سلیقہ بانو مقتول شیخ احمد کی بہن تھی، اس لیے ظاہر ہے اس کی ساری ہمدردیاں بھائی کے ساتھ تھی۔ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی تھی کہ نورین کو اپنے شوہر کی حرکتوں پر شک تھا۔ اس کے خیال میں اس کا شوہر غیر عورتوں سے ملتا تھا، گویا ایک طرح سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں شبہات کا شکار تھے، جو کہ ایک خطرناک علامت تھی، اور اس ریڈ سمبل کا نتیجہ خاصا خطرناک برآمد ہوا تھا۔ واقعات کے مطابق وقوع کے روز مقتول اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس نے دوپہر ہی میں ملزمہ کو بتایا تھا کہ ایک روز کے لیے اسے ضروری کام سے لاہور جانا تھا، لہٰذا وہ یا تو اپنی بہن کے گھر چلی جائے یا پھر اسے اپنے پاس بلا لے۔ نورین نے سمرین کو اپنے گھر بلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نورین کے مطابق اس رات سمرین اس کے پاس نہیں آ سکی تھی۔ عین وقت پر سمرین نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ اس کی نند فریدہ کے یہاں زچگی ہونے والی ہے، لہٰذا وہ اپنے شوہر کے ساتھ میٹرنٹی ہوم جانے کے لیے مجبور ہے۔ فریدہ کا شوہر چند روز کے لیے حیدرآباد گیا ہوا تھا۔ افضل خان اور سمرین کا فریدہ کے ساتھ جانا از حد ضروری ہو گیا تھا۔ وقوع کی رات نورین نے اپنے ہی بنگلے پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس نے سوچا کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کر کے وہ اطمینان سے سو جائے گی۔ یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا، ایسے موقع پر کسی عورت سے جس کی توقع کم ہی کی جا سکتی ہے۔ نورین نے وہ رات اپنی خوابگاہ میں گزارنے کے بجائے بالائی منزل کے کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کمرہ بھی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کبھی کبھار وہ دونوں رات بالائی منزل پر ہی گزار لیتے تھے، تاہم ان کی مستقل خوابگاہ زیری منزل پر ہی تھی۔ نورین کے بیان کے مطابق وہ لگ بھگ 12 بجے ٹی وی آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی اور خلاف معمول اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر اسے اندازہ ہوا کہ اس کی آنکھ زیری منزل سے آنے والی آوازوں کے سبب کھلی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے نیچے والی منزل کے کسی کمرے میں کوئی موجود ہو۔ یہ احساس ہوتے ہی اس کی نیند کافور ہو گئی۔ اس نے فوری طور پر بستر چھوڑ دیا اور بیڈ سائڈ کی دراز کھول کر ایک ریوالور برآمد کر لیا۔ یہ شیخ احمد کا ذاتی لائسنس یافتہ ریوالور تھا۔ بالائی منزل پر آتے ہوئے نورین حفاظت کے خیال سے وہ ریوالور اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ نورین نے زیری منزل پر ہونے والی گڑبڑ کی خبر گیری کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک اور جرأت مندانہ اقدام تھا۔ وہ ریوالور بدست نیچے پہنچی۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ کھٹ پٹ کی آوازیں ان کی خوابگاہ کے اندر سے برآمد ہو رہی تھیں۔ نورین کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اوپر جاتے وقت اس کمرے بلکہ زیری منزل کے تمام کمروں کو لاک کر کے گئی تھی، مگر اس وقت اسے خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ترا یہ کہ اندر لائٹ بھی آن تھی۔ نورین بے دھڑک خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ وہاں کا منظر اس کو تشویش میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک لمبا تڑنگا نقاب پوش دیوار گیر الماری سے نبرد آزما تھا۔ اس چوبی الماری کے اندر وہ لاکر بھی موجود تھا جس میں نورین کے زیورات اور نقدی رکھی رہتی تھی۔ نورین نے دیکھا مذکورہ نقاب پوش نقب زن بڑی تیزی سے زیورات کے ڈبے اور نقدی اپنے ہاتھ میں موجود ایک بیگ میں منتقل کرا تھا۔ شاید وہ نورین کی آمد سے واقف نہیں تھا، اسی لیے بلا تکلف اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ نورین کے مطابق وہ اس موقع پر خاموش تماشائی بنی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے رعبدار لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ نقاب پوش کے ہاتھوں کی مشینی حرکات کو بریک لگ گئے۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ اس وقت نورین کو نقاب پوش کے ہاتھ میں ایک پستول دکھائی دیا۔ یہی نہیں بلکہ نقاب پوش نے پستول والے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی تھی کہ جیسے وہ نورین پر فائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ نورین موت کا شکار ہونے والی تھی، مگر ان لمحات میں نورین کے دماغ نے ایک برقی فیصلہ کیا۔ پھر اسے قبل کہ نقاب پوش کی انگلی پستول کے ٹریگر کو دبا پاتی، نورین نے ایک کے بعد دیگرے اپنے ریوالور سے 2 فائر کر دی۔ ایک گولی نقاب پوش کی کھوپڑی میں لگی، دوسری اس کے حلقوں میں پیوست ہو گئی۔ نورین چند لمحات تک سکتے کسی کیفیت میں رہی۔ نقاب پوش ایک لاش کی صورت میں خوابگاہ کے فرش پر الٹا پڑا تھا۔
جب نورین کے حواس بجا ہوئے تو اس نے فوراً پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ پولیس کی آمد پر ہی یہ معلوم ہو سکا کہ وہ نقاب پوش در حقیقت نورین کا شوہر شیخ احمد تھا۔ نقاب کے پیچھے اس نے اپنے شوہر کو گولیوں کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وکیل صفائی کے مطابق نورین نے وہ قتل حق کے حفاظت خود اختیاری کے تحت کیا تھا، لہٰذا وہ کسی بھی قسم کی سزا کی مستحق نہیں تھی۔ علاوہ ازیں جب وہ نقاب پوش پر گولی چلا رہی تھی اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نقاب کے پیچھے اس کا اپنا شوہر موجود تھا۔ یہ بات وکیل صفائی نے فاضل عدالت میں ثابت بھی کی تھی، اس لیے نورین کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ میری تحقیق، تجزیے اور تجربے کے مطابق یہ حق کے حفاظت خود اختیاری کا معاملہ نہیں تھا، اور اب یہی بات مجھے وکیل استغاثہ کے طور پر ثابت بھی کرنا تھی۔ اوپر میں نے اس کیس کے بارے میں جو تفصیل بیان کیا اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سی باتیں معلوم ہوئی تھی جن کا اظہار سر دست مناسب نہیں۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں موضوع موقع پر میں ضرور اس کا ذکر کروں گا۔ منظر عدالت کا تھا۔ اکیوزڈ باکس میں ملزمہ نورین بنفس نفیس موجود تھی۔ اس نے کامدار ساری زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کا قد خاصا کم تھا مگر حسن و جمال میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ بلا شبہ اسے ماپارا کہا جا سکتا تھا۔ نورین اس روز ایک خوبرو شخص کے ساتھ عدالت میں پہنچی تھی۔ مذکورہ شخص کے صحت مند چہرے پر گھنی مونچھیں خوشگوار تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ میں اس شخص کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ وہ جس انداز میں نورین کے ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا اس سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ نورین کے بہت قریب تھا۔ وکیل صفائی کا نام آفتاب لودھی تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی شہرت قابل ذکر نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ ملزمہ کو پہلے بھی باعزت بری کروا چکا تھا اس لیے وہ خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ حالانکہ نورین کی بریت میں وکیل صفائی کی لیاقت سے زیادہ وکیل استغاثہ کی حماقت شامل تھی۔ استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے مقتول کی بہن سلیقہ بانو کو گواہی دینے کے لیے وٹنس باکس گواہوں کا کٹارہ میں آئی۔ استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے مقتول کی بہن سلیقہ بانو گواہی کے لیے وٹنس باکس میں آئی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد میں اپنی مخصوص سیٹ سے اٹھا اور کراس ان چیف کے لیے گواہ کے کٹارے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گواہ سے پوچھا، محترمہ سلیقہ بانو، ایک ہی مقدمے میں دوسری مرتبہ گواہی کے لیے حاضر ہونا کیسا لگ رہا ہے؟ میں اپنے بھائی کی قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے 1000 بار گواہی دینے آ سکتی ہوں۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے اعتراض چھڑ دیا۔ جناب علی، میری موکلہ پر قتل ثابت نہیں ہوا، اس لیے استغاثہ کے گواہ کا اسے قاتل کہنا قانون کے خلاف ہے۔ وکیل استغاثہ کو ہدایت کی جائے کہ وہ گواہ کو ملزم اور مجرم کا فرق سمجھائیں۔ میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جناب علی، گواہ کا سگا بھائی جان سے گیا ہے، اس کا جذباتی ہونا ایک فطری امر ہے۔ پھر اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ گواہ قانون کا طالب علم نہیں بلکہ ایک مقتول کی بہن ہے۔ پھر میں نے سلیقہ بانو کو مخاطب کرتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اس سلسلے میں احتیاط کا دامن نہ چھوڑے۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی، وہ ندامت امیز لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، سلیقہ صاحبہ، آپ کے انداز اور رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ احمد بھائی تو میرے لیے سب کچھ تھے۔ والدین کی وفات کے بعد میرے ماں بھی وہی تھے اور باپ بھی وہی۔ انہوں نے کبھی مجھے والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی ہمارے تعلقات میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح مجھ سے ملتے تھے جیسا کہ شادی سے پہلے ہمارے درمیان تال میل تھا۔ میں نے سوال کیا، شادی سے آپ کی مراد کس کی شادی ہے؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اس کی مشکل بھانپ لی اور وضاحت امیز لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے آپ کی شادی یا مقتول کی شادی؟ وہ اطمینان بھرا سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میری شادی۔ کیا مقتول کی شادی کے بعد بھی یہ صورتحال برقرار رہی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ مقتول کی شادی آپ کی شادی کے بعد ہی ہوئی تھی نا؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جی ہاں، احمد بھائی کی شادی مجھ سے 5 سال بعد ہوئی تھی اور وہ شادی میری ہی کوششوں کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ کاش میں نے یہ کوشش نہ کی ہوتی۔ وہ اداس ہو گئی، مگر انسان کو آنے والے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ تو جو بھی کرتا ہے اپنے تئیں درست ہی کرتا ہے۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بانو صاحبہ۔ میں نے اس کی توجہ اپنے سوال کی جانب مبذول کروائی۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ صورتحال برقرار نہیں رہی تھی۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس نے کٹہرے میں کھڑی نورین کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے زاویہ سوال تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بانو صاحبہ، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، آپ اپنے مقتول بھائی کے بہت قریب تھیں۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے جذباتی لگاؤ تھا۔ آپ ایک دوسرے سے اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ آپ کو بہت اچھے دوست بھی کہا جا سکتا ہے۔ میرا اندازہ غلط تو نہیں؟ بالکل نہیں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، ہم واقعی بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میں نے پوچھا، سلیقہ بانو صاحبہ، آپ کے مقتول بھائی کو شادی کے بعد مختلف مراحل پر کئی قسم کے حالات درپیش رہے تھے، کیا وہ آپ کو اپنے حالات کے بارے میں کچھ بتاتے رہتے تھے؟ وہ ذرا سی بات پر مجھے ضرور بتاتے تھے، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ بھائی صاحب کی تمام پریشانیوں کی جڑ یہی عورت تھی
اس نے ایک مرتبہ پھر نورین کی جانب اشارہ کیا اور نفرت سے اسے گھورا۔ کیا آپ اس بات کی وضاحت کریں گی؟ میں نے کریدا۔ وہ بولی، شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس عورت کے کسی پرانے معاشقے کا ذکر نکل آیا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس عورت کی حرکتوں نے بھائی کی زندگی اجیرن کر دی اور بالآخر اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر انداز ایسا تھا کہ کچھ نہ کہہ کر بھی وہ سب کچھ کہہ گئی تھی۔ میں نے اگلا سوال کیا، بانو صاحبہ، ملزمہ کے بیان کے مطابق وقوع کی رات مقتول گھر پر نہیں تھا۔ دوپہر میں اس نے ملزمہ کو بتایا تھا کہ وہ ایک ضروری کام سے ایک دن کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ کیا مقتول نے آپ کو بھی اپنے اس پروگرام سے آگاہ کیا تھا؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ مقتول آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتاتا تھا۔ مجھے اپنے اس دعوے کے لیے اپنے بھائی پر فخر ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی نے وقوع کے روز اپنے لاہور جانے کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ ممکن ہے وہ آپ کو بتانا بھول گیا ہو۔ ناممکن، وہ پروسوک لہجے میں بولی۔ بھائی کھانا کھانا تو بھول سکتے ہیں، لیکن کراچی سے باہر جانے کے پروگرام کے بارے میں مجھے آگاہ کرنا نہیں بھول سکتے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نورین نے اپنے بیان میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ آپ کے مقتول بھائی اس روز کراچی ہی میں تھے۔ بالکل، میں یہی کہنا چاہتی ہوں، وہ قطعیت سے بولی۔ آپ میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ وہ کس طرح؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ بھائی کی دکان پر 2 ملازم کام کرتے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ ان میں سے ایک خاصا پرانا اور وفادار ملازم ہے، وہ بھائی کے ہر پروگرام سے واقف رہتا ہے، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں۔ مذکورہ ملازم کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عبدالشکور، سلیقہ بانو نے جواب دیا۔ اس کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود ہے۔ میں نے اپنی فائل میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، وقت آنے پر اسے پوچھ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر وکیل صفائی استغاثہ کی گواہ سلیقہ بانو پر جرح کرنے اس کے کٹہرے کے پاس آن کھڑا ہوا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے سوال کیا، محترمہ سلیقہ بانو صاحبہ، وکیل استغاثہ نے آپ کو سلیقہ صاحبہ بانو صاحبہ اور سلیقہ بانو صاحبہ کے ناموں سے مخاطب کیا ہے، کیا میں بھی یہ جسارت کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے صرف سلیقہ بانو ہی کہیں تو بہتر ہوگا، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ آل رائٹ، آفتاب لودھی نے زیر لب مسکراتے ہوئے پھر سوال کیا، سلیقہ بانو صاحبہ، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست ایک غیر متعلق سوال کر رہے ہیں۔ وکیل صفائی آفتاب لودھی کو سنجیدہ حلقوں میں پسند نہیں کیا جاتا۔ اس کا حلقہ احباب بھی اس ہی جیسے لوگوں پر مشتمل تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت باتھ روم میں بیٹھ کر ضائع کرتا تھا۔ میرے لیے بھی وہ ایک ناپسندیدہ شخص تھا۔ پھر اس کیس میں تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی تھے۔ میرے اعتراض کے جواب میں آفتاب لودھی نے کہا، یو آنر، گواہ کی شادی سے متعلق سوال پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ سے وہ خود اپنی اور اپنے بھائی کی شادی کے بارے میں خاصی تفصیلی بات چیت کر چکی ہے۔ جج نے میرے اعتراض کو رد کرتے ہوئے وکیل صفائی سے کہا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ۔ آفتاب لودھی نے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ وہ ایک دبلا پتلا دراز قامت شخص تھا، بال سولجر کٹ اور چہرے پر ہٹلر مارکا مونچھیں۔ وہ اپنے حلیے کے مطابق حرکتیں بھی سلگانے والی کرتا تھا۔ میں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے سلیقہ بانو کو دیکھنے لگا۔ وہ خاصی پرسکون تھی۔ وکیل صفائی نے سلیقہ سے پوچھا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے محترمہ سلیقہ بانو؟ تقریباً 10 سال۔ اور آپ کے بھائی کی شادی کتنا عرصہ رہی؟ وہ مضحکہ حیز انداز میں مستفسر ہوا۔ میرا مطلب ہے وفات سے پہلے اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ سلیقہ نے جواب دیا، لگ بھگ 5 سال۔ وکیل صفائی نے پوچھا، سلیقہ بانو، آپ نے بیان دیا ہے کہ آپ کو اپنے مقتول بھائی سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ وہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتا دیا کرتا تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی دعویٰ کیا ہے۔ اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بھائی کی پریشانیوں کا سبب میری موکلہ تھی، جس نے آپ کے بقول مقتول کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی؟ وکیل صفائی نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ بالکل، یہی دعویٰ ہے، سلیقہ نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ وکیل صفائی نے پوچھا، آخر میری موکلہ کو ایسی کون سی حرکتیں کرنی تھی جن سے آپ کے بھائی صاحب کی زندگی جہنم کا نمونہ بن گئی تھی؟ سلیقہ نے نورین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول شیخ احمد اپنی بیوی کی حرکتوں سے بیزار تھا۔ وکیل صفائی خاموشی سے اس کا بیان سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو اس نے سوال کیا، اور یہ ساری باتیں آپ کو اپنے بھائی نے بتائی تھیں، کیونکہ وہ آپ کے رازدار تھے اور کوئی بات آپ سے چھپاتے نہیں تھے؟ آپ کا اندازہ درست ہے، سلیقہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے یہ سب کچھ بھائی صاحب کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کو کبھی اپنے بارے میں بھی کچھ بتایا؟ میں ان کے بارے میں ہر بات جانتی ہوں۔ کیا آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ وہ نامحرم عورتوں سے ملتے رہتے تھے؟ وکیل صفائی نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میری موکلہ کا بیان ہے کہ کئی عورتوں سے مقتول کے تعلقات تھے۔ آپ تعلقات کا مطلب تو سمجھ رہی ہیں نا؟ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ، وہ احتجاجی لہجے میں بولی۔ آپ کے پاس میری موکلہ کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل یا ٹھوس ثبوت موجود ہے؟ وکیل صفائی نے پوچھا۔ سلیقہ بانو نے حتمی لہجے میں کہا، اپنے بھائی کے کردار کی مضبوطی ثابت کرنا میں ضروری نہیں سمجھتی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا کردار پاکیزہ تھا۔
मुलजिमान नामहरम औरतों के हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं। बिल्कुल उसी तरह ये भी कहा जा सकता है कि मकतूल भी अपनी बीवी पर झूठे इल्ज़ाम लगाता था। वकील सफाई ने मुस्तहकम लहजे में कहा, मेरी मौकला भी किरदार की मजबूत और अपने शौहर की वफादार रही है। मुझे मुलजिमा के किरदार से अब कोई दिलचस्पी नहीं है। सलीका ने बेजारी से कहा, जब भाई ही नहीं रहे तो इस औरत के किरदार की क्या अहमियत रह जाती है। अब हमारा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। वकील सफाई ने तेज लहजे में कहा, अभी कमाल करती है मोहतरमा। एक तरफ तो आप मेरी मोकला से लाताल्लुकी जाहिर कर रही हैं और दूसरी जानिब इसे मौत के मुंह में धकेलने की ख्वाहां हैं। आपका दोगला रवैया मेरी समझ से बाहर है। इसमें आपकी समझ का कसूर है वकील साहब। आप कहना क्या चाहती हैं? वो खिसियाने अंदाज में बोला। मैं ये कहना चाहती हूँ, सलीका बानो ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, कि भाई की मौत के बाद नौरीन के क्या किरदार और अमाल हैं, इससे मुझे कोई गरज नहीं। मैं इसे हर हाल में फांसी के फंदे से लटकता हुआ दिखना चाहती हूँ। अगर मैं ये कहूँगी तो आपको एतराज़ होगा कि वो मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार है, इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि आपकी मुकला मेरे भाई की कातिल है। सलीका बानो ने बड़े तरीके सलीके से वकील सफाई पर चोट की थी। वो झींभे लहजे में बोला, सलीका बानो, आपने वकील सगासा के एक सवाल के जवाब में बताया कि वकुआ के रोज़ आपका भाई लाहौर नहीं गया था बल्कि कराची ही में था। जी हाँ, मैंने ऐसा कहा है। मेरी मौकला का कहना है कि मकतूल ने एक रोज़ के लिए लाहौर जाने की बात की थी। वकील सफाई ने कहा, आप अपनी बात की सच्चाई साबित करने के लिए क्या कहेंगी? सलीका बानो ने जवाब दिया, मुझे इस सिलसिले में कोई सबूत पेश करने की ज़रूरत ही नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वकुआ की रात अपने घर में मेरे भाई का कत्ल हुआ। मेरे मकतूल भाई का बंगला बहादराबाद में वाक़ है, जो कराची का एक पोश इलाका है। अगर अहमद भाई उस रात कराची में नहीं थे तो फिर वो अपने बंगले में किस तरह कत्ल हुए? सलीका बानो बड़े एतमाद और खूबसूरती से वकील सफाई के सवालों के जवाबात दे रही थी और मुझे उसके अंदाज ने खासा मुतासिर किया। आमतौर पर गवाह हाथ से नर्वस और घबराए हुए रहते हैं। सलीका बानो बड़ी मुनफरद गवाह साबित हो रही थी। वकील सफाई ने झुंझलाहट अमेज लहजे में कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर आपका क्या मतलब था वकील साहब? मैं ये कहना चाह रहा था कि वकुआ के रोज़ मकतूल ने लाहौर जाने के हवाले से मेरी मौकला से गलत बयानी क्यों की, हालांकि वो कराची ही में था और आधी रात को नकाब पोश के भेस में खुद अपने ही घर में नकब लगाने आन पहुंचा था। वकील सफाई हंस सटपटा गया था, इसीलिए उसकी बातों में कोई रब्त नहीं रहा था। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कहना चाह रहा था। सलीका बानो ने कहा, मेरा ख्याल है भाई ने आपकी मोकला से लाहौर जाने वाली बात नहीं की होगी। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम वो बनाते तो मुझे ज़रूर आगाह करते। आप ये कहना चाह रही हैं कि मेरी मोकला द्रोगोई से काम ले रही है? वकील सफाई ने तपते हुए लहजे में पूछा। अगर आपकी याददाश्त आपका साथ दे रही है तो मैं थोड़ी देर पहले वकील सगासा को इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ, सलीका ने जरहाना लहजे में कहा। और अगर बदकिस्मती से मामला इसके बरक्स है तो मैं यही कहूंगी कि आपकी मोकला झूठी दर्जा अव्वल है। मगर उसको झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? पैदाइशी झूठा जरूरत से ज्यादा आदतन झूठ बोलता है, सलीका बानो ने जहरीले लहजे में कहा, जबकि यहाँ तो दोनों ही सूरतें मौजूद हैं। आपको नजर नहीं आ रही तो मैं सिवाय अफसोस के और क्या कर सकती हूँ? अब मैं आपसे जगह बदलने की फरमाइश करने से तो रही। जगह बदलने की फरमाइश? आफ्ताब लोधी हुनकों की तरह मुंह खोलकर सलीका बानो का मुंह तकने लगा। ये क्या बात की आपने? वो बोली, यानी मैं वकील सफाई बन जाऊं और आपको विटनेस बॉक्स में खड़ा कर दिया जाए। बात आई समझ में वकील साहब? व्हाट नॉनसेंस टॉकिंग यू आर, वकील सफाई पांव पटकते हुए बोला। इसके साथ ही अदालत का वक्त खत्म हो गया। जज ने 15 रोज बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। अदालत से बाहर निकलकर मैंने सरफराज से पूछा, नौरीन जिस शख्स के साथ अदालत आई थी क्या आप उसे जानते हैं? उसने नफी में गर्दन हिलाई और सवालिया नजर से सलीका बानो को देखने लगा। मैंने सलीका के चेहरे पर निगाह डालते हुए कहा, कहीं वो समरीन का शौहर अफजल खान तो नहीं था? नहीं बेग साहब, सलीका ने जल्दी से कहा, अफजल खान से मैं कई मरतबा मिल चुकी हूँ। उसको पहचानने में किस तरह गलती कर सकती हूँ? वो अफजल नहीं है, फिर कौन हो सकता है? सरफराज ने पुरसोच लहजे में कहा। मैंने कहा, वो जो कोई भी है, एक बात तो जाहिर है कि वो नौरीन का कोई करीबी है, वरना वो उसके साथ नजर ना आता। हाँ, ये बात तो है, सलीका ने तायदी अंदाज में कहा। मैंने सरफराज को मुखातिब किया, सरफराज साहब, मैं आपके ज़िम्मे एक काम लगाना चाहता हूँ। आपकी अहलिया ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अब आपकी बारी, तैयार हो जाए। आप हुक्म करें बेग साहब, वो वलवला अंगेज लहजे में बोला। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, एवर रेडी। मैंने कहा, मुझे उस शख्स के बारे में मुकम्मल मालूमात दरकार है और आइंदा पेशी से पहले पहले हम नौरीन के हवाले से किसी भी बात या शख्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये तो खासा हम किरदार नजर आ रहा है, हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सरफराज ने मानी ख्याज अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। अगली पेशी में तो अभी 15 दिन बाकी हैं। और मैं वाकई बेफिक्र हो गया। दोनों कटहरे आबाद थे। मुलजिमों के लिए मखसूस कटहरे में नौरीन मौजूद थी, जबकि गवाहों वाले कटहरे में शेख ज्वेलर्स का देरी नाम मुलाजिम अब्दुल शकूर खड़ा था।
آخری ذکر شخص کی عمر 40 اور 45 کے درمیان تھی۔ وہ شریف صورت اور باریش انسان تھا۔ اپنی وضع قطع حرکات و سکنات سے وہ پابند صوم و صلوات دکھائی دیتا تھا۔ عبدالشکور نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے بعد خاموش کھڑا ہو گیا۔ میں نے رسمی سی کارروائی پوری کرنے کے لیے 2-4 سوالات کیے، پھر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے سوالات سے فاضل عدالت کو یہ باور کروا دیا تھا کہ وقوعہ کے روز مقتول اپنی دکان سے سیدھا گھر گیا تھا اور لاہور جانے کا اس کا ارادہ چند روز بعد کا تھا۔ اسے عبدالشکور کے ساتھ 1 ہفتے بعد لاہور جانا تھا۔ وکیل صفائی نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، عبدالشکور صاحب، آپ کو شیخ جیولرز پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ عبدالشکور نے جواب دیا، 12 سال۔ شکور صاحب، وکیل صفائی نے پوچھا، آپ نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا کہ وقوعہ کے روز مقتول دکان سے سیدھا گھر گیا تھا۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس روز دکان کتنے بجے بند کی گئی تھی؟ ہم روزانہ 8:30 بجے دکان بند کرتے ہیں، عبدالشکور نے کہا۔ وقوعہ کے روز بھی اسی وقت بند کی تھی؟ شکور صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ مقتول نے آپ سے اپنے لاہور جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وہ لاہور گیا ہی نہیں تھا۔ عبدالشکور نے متحمل لہجے میں جواب دیا، جناب، میں دعوے کرنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی اس فعل کو اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ وقوعہ کے روز مقتول نے مجھ سے لاہور جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ویسے بھی 1 ہفتے بعد ہم دونوں لاہور جانے والے تھے۔ اگر پروگرام میں اچانک کوئی تبدیلی ہو گئی تھی تو وہ مجھے اس بارے میں ضرور بتاتے۔ وکیل صفائی نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، شکور صاحب، شیخ جیولرز پر آپ ملازم تھے یا اس دکان کے مالک تھے؟ شکور نے الجھن زدہ نظر سے وکیل صفائی کو دیکھا اور بولا، میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ ظاہر ہے میں شیخ احمد صاحب کا ملازم ہی تھا۔ آپ تو یوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے آپ مالک اور مقتول ملازم ہو۔ وکیل صفائی نے چوٹ کی، وہ آپ کو بتائے بغیر سانس بھی نہیں لیتا تھا۔ اپنے ہر پروگرام سے آپ کو آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، استغاثہ کی معزز گواہ سلیقہ بانو نے بھی آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ آخری جملہ اس نے بڑے کٹیلے انداز میں ادا کیا تھا۔ عبدالشکور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب، تعریف تو اس خدا کی ہے جس کا میں بندہ ہوں۔ ویسے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مقتول واقعی مجھ سے بہت قریب تھا۔ وہ مجھ پر مکمل بھروسہ کرتا تھا اور اپنے بہت سے کاروباری راز بھی مجھے بتا دیتا تھا۔ میرا ریکارڈ ہمیشہ شفاف رہا ہے۔ اگر مقتول مجھ پر اعتماد کرتا تھا تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ کیا آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ بالکل نہیں، کوئی اعتراض نہیں، وکیل صفائی نے سرسری لہجے میں کہا، پھر پوچھا، آپ مقتول کے خانگی حالات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے کبھی ان کے نجی معاملات کو کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے از خود تو بتایا ہوگا۔ کبھی نہیں۔ آپ کے بیان میں اتنا تضاد کیوں ہے شکور صاحب؟ کیسا تضاد؟ عبدالشکور نے سوالیہ نظر سے وکیل صفائی کو دیکھا۔ وہ بولا، ایک جانب تو آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ مقتول آپ پر مکمل بھروسہ کرتا تھا اور ہر بات آپ کو بتا دیتا تھا کیونکہ آپ اس کے بہت قریب تھے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے خانگی حالات کی کوئی خبر نہیں اور نہ ہی مقتول نے کبھی آپ کو اس بارے میں کچھ بتائی۔ یہ تضاد نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ تضاد نہیں بلکہ سمجھ کا پھیر ہے وکیل صاحب۔ عبدالشکور کے لہجے میں چٹان کی سی سختی تھی۔ شاید آپ نے میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ ہی سمجھانے کی کوشش کریں، وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عبدالشکور نے کہا، وکیل صاحب، میرے اور مقتول کے درمیان قربت اور نزدیکی صرف کاروباری نوعیت کی تھی۔ میں نے ان کے گھریلو معاملات کے بارے میں کبھی کھوج لگانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی وہ خود اس سلسلے میں گفتگو کرتے تھے۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وکیل صفائی نے جھنجھلا کر جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد استغاثہ کے مزید 2 گواہ بھگتے اور عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ ان گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح سرسری نوعیت کی تھی، اس لیے میں اس کارروائی کی رویداد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کا ایک اہم گواہ غلام حیدر گواہی دینے آیا۔ غلام حیدر کا گھر مقتول کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 65 سال تھی، مگر صحت ابھی اتنی ڈاؤن نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس عمر میں عام طور پر ہو جاتی ہے۔ غلام حیدر کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو میں کراس ان چیف کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے کٹہرے کے نزدیک پہنچ کر میں نے سوال کیا، غلام حیدر صاحب، آپ نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ نے مقتول کو حسب معمول گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ میں نے پوچھا، حسب معمول سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ وقت جب مقتول عموماً رات کو واپس لوٹتا تھا۔ مثلاً کتنے بجے؟ لگ بھگ 9 بجے، اس نے جواب دیا۔ آپ کی معلومات سے لگتا ہے کہ آپ مقتول کے معاملات سے بخوبی واقف تھے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں کے درمیان دوستانہ مراسم تھے۔ ہم کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں رہے، حالانکہ آپ دونوں کی رہائش آمنے سامنے ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وکیل صاحب، غلام حیدر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ دراصل میں کسی اور ٹائپ کا انسان ہوں۔ میرے کچھ اصول ہیں جن پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ مقتول کی مثال ایک آنکھ پھوڑ ٹڈے کی سی تھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مراسم بڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آنکھ پھوڑ ٹڈا؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے دہرایا، پھر کہا، غلام حیدر صاحب، آپ نے ایک بہت پرانا محاورہ استعمال کیا۔ آج کل کی نسل تو اسے ناواقف ہی ہوگی۔
غالباً اس کا مطلب ہے بے مروت اور خود غرض قسم کے انسان جو مطلب نکل جانے کے بعد آنکھیں پھیر لیتا ہو۔ کچھ اسی قسم کا مفہوم بنتا ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا ممکن ہے مقتول کے لیے دیے رہنے کی عادت سے آپ نے اس بارے میں یہ رائے قائم کی ہو سکتا ہے، وہ بے پرواہی سے بولا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اگلا سوال کیا، غلام حیدر صاحب، آپ نے بیان دیا ہے کہ وقوعہ کی رات آپ نے مقتول کے بنگلے سے تھوڑے فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی دیکھی تھی جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ گاڑی پہلے کبھی وہاں نظر نہیں آئی۔ جی ہاں، وہ ایک سفید شیرٹ تھی، اس نے جواب دیا، اور بڑے مشکوک انداز میں ایک بند بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ مذکورہ شیرٹ کا نمبر بتا سکتے ہو؟ غلام حیدر نے دہرایا، 0179۔ کیا وہ گاڑی پوری رات وہاں کھڑی رہی تھی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں جناب، سامنے والے بنگلے میں ہونے والی فائرنگ کے بعد جب میں اپنے گھر سے نکلا تو وہ گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ آپ نے پہلی مرتبہ مذکورہ گاڑی کو کب دیکھا تھا؟ لگ بھگ 8 بجے، غلام حیدر نے جواب دیا، اور رات کو 1-1:30 بجے وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہوا تھا، وہ پورے وثوق سے بولا۔ میں نے جرا ختم کر دی۔ وکیل صفائی اچھل کر گواہ کے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کا انداز ہنسا جا رہا نہ تھا۔ سلسلہ سوالات کا آغاز کرتے ہوئے اس نے غلام حیدر سے پوچھا، غلام حیدر صاحب، آپ اب تک کہاں تھے؟ گواہ نے مضبوط لہجے میں جواب، میں گزشتہ 60-65 سالوں میں مختلف جگہوں پر رہا ہوں۔ آپ میری زندگی کے کس دور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب؟ گواہ کے جوابی سوال سے وکیل صفائی ہڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، میرا مطلب تھا پہلے آپ گواہی دینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ پہلے کب؟ گواہ نے ترش لہجے میں دریافت کیا۔ گواہ ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر تھا، اس لیے وہ وکیل صفائی کو آڑے ہاتھوں لے رہا تھا۔ وکیل صفائی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کون سی جھاڑی میں سینگ پھنسا لیے تھے۔ وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے جب اس مقدمے کی سماعت ہوئی تھی تو آپ کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود نہیں تھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں، غلام حیدر علی نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ پہلے مجھے اپروچ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے میں نے از خود اپنے آپ کو اس کیس میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں دخل در معقولات کو ایک معاشرتی گناہ سمجھتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اس مرتبہ استغاثہ نے میری شمولیت کو ضروری سمجھا، سو میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوں۔ دیٹس آل مائی ڈیئر کونسلر۔ اوکے۔ وکیل صفائی نے ہاتھ کا مخصوص اشارہ کرتے ہوئے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، پھر اگلا سوال کیا، غلام حیدر صاحب، آپ نے اپنے پہلے بیان میں اور بعد میں وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ آپ نے وقوعہ کے روز لگ بھگ 9 بجے رات مقتول کو واپس گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ غلام حیدر نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، میں اس وقت اپنے گھر کے لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹہلنا میرے معمول میں شامل ہے۔ اس وقت میرے گھر کا بیرونی گیٹ اتفاقاً کھلا ہوا تھا۔ غالباً میرا چھوٹا بیٹا گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ میں نے اپنے کھلے ہوئے گیٹ سے مقتول کو اس کے بنگلے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا مقتول پیدل ہی اپنے گھر میں داخل ہوا تھا؟ وکیل صفائی نے سوال کیا۔ گواہ جھٹ سے بولا، میں نے ایسا تو کوئی بیان نہیں دیا۔ پھر آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ غلام حیدر نے کہا، مقتول اس وقت اپنی گاڑی میں سوار تھا، کریم کلر ٹویوٹا کرولا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی بات مکمل کر دی، مقتول کی گاڑی کا نمبر 1386 ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں سراہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گاڑیوں کے نمبر یاد رکھنے میں آپ کو ملکہ حاصل ہے، کاش ایسے ہی ہوتا۔ غلام حیدر نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ نے یہ دعا مجھے پہلے کیوں نہیں دی؟ وکیل صفائی گواہ کی بات پر بوکھلا گیا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا، آپ کون سی دعا کی بات کریں غلام حیدر صاحب؟ غلام حیدر نے کوئے انداز میں جواب دیا، ڈیئر ڈیفینس کونسلر، جوانی کے زمانے میں مجھے ایک لڑکی سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر شاید وہ میرے مقدر میں تھی ہی نہیں۔ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، میں دیکھتا رہ گیا۔ اب دل مسوسنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ملکہ کو حاصل نہیں کر سکا۔ جی ہاں، اس لڑکی کا نام ملکہ تھا۔ وکیل صفائی کھسیاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ گواہ نے نہایت ہی خوبصورتی سے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ 100% کامیابی رہا تھا۔ اپنی جھیپ کو مٹانے کے لیے وکیل صفائی نے فوراً وضاحت کرنا چاہی، غلام حیدر صاحب، میرا اشارہ اس گاڑی کے نمبر کی جانب تھا جسے آپ نے وقوعہ کی رات مقتول کے بنگلے کے نزدیک بڑے مشکوک انداز میں کھڑے دیکھا تھا۔ آپ نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں مذکورہ بالا سفید شرٹ کا نمبر فر بتا دیا تھا، اس لیے آپ کی یادداشت کے حوالے سے میں نے ملکہ والی بات کی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تصدیق طلب لہجے میں کہا، آپ نے سفید شیرٹ کا نمبر 0179 ہی بتایا تھا نا؟ گواہ نے اس بات میں جواب دیا۔ وکیل صفائی نے سوال کیا، غلام حیدر صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ سفید شیرٹ کو کم و بیش 8 بجے مقتول کے بنگلے کے نزدیک مشکوک انداز میں کھڑے دیکھا تھا، پہلی اور آخری مرتبہ؟
गवाह ने कता कलामी करते हुए कहा, और वो गाड़ी मकतूल के बंगले के नज़दीक नहीं बल्कि थोड़े फासले पर खड़ी थी। ठीक है, वो थोड़े फासले पर ही खड़ी थी, वकील सफाई ने जिद होते हुए कहा। आप ये भी बता दें कि आपको गाड़ी के खड़े होने का अंदाज मशकूक क्यों लगा? मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मज़कूरा शेरड एक बंद बंगले के सामने खड़ी थी। गुलाम हैदर ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। मेरी मालूमात के मुताबिक वो बंगला गुज़िश्ता 1 माह से बंद पड़ा था। ऐसी सूरत में किसी अजनबी गाड़ी का वहां पाया जाना मशकूक ही कहलाएगा या नहीं? वकील सफाई ने गवाह के इस्तिफसार का जवाब देना मुनासिब न समझा और सवाल किया। वकूआ की रात 8 बजे जब आपने मज़कूरा सफ़ेद शेरड देखी, आप उस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं उस वक्त एक नज़दीकी पार्क से घर की जानिब आ रहा था। अपने घर की जानिब? गवाह ने ठहरे हुए लहजे में बताया। मज़कूरा बंद बंगला मेरे रास्ते में पड़ता है, इसलिए वो गाड़ी मुझे नजर आ गई। मैंने चौंक कर पहले गाड़ी को और फिर बंगले के बैरूनी दरवाजे को देखा था, जहां बदस्तूर एक किंग साइज ताला लटक रहा था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि इस गाड़ी में आने वाला या आने वाले मज़कूरा बंगले में दाखिल नहीं हुआ था या नहीं हुए थे, बल्कि कहीं और गया या गए थे। वकील सफाई ने चुपते हुए लहजे में पूछा। आपने अपने बयान में और अज़ां बाद वकील सगासा की जरा के जवाब में उस सफ़ेद शेरड का खसूसन जिक्र किया, इसकी कोई खास वजह? मैंने तो आपकी जरा के जवाब में भी मज़कूरा गाड़ी का जिक्र बड़ी दिलचस्पी और तवज्जो से किया है, बल्कि आपने इस बारे में तमामन सवालात किए हैं, इसकी कोई खास वजह? आप सवाल ना करें, मेरे इस बात का जवाब दें, वकील सफाई ने चिढ़कर कहा। गवाह के मजबूत एहसाब ने वकील सफाई को वक्त डाल दिया था। गुलाम हैदर ने ताउन आमेज़ लहजे में कहा, दैट्स ओके। फिर एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, मैं इस मुकदमे में इस्तगासा के गवाह की हैसियत से शामिल। मैंने जो कुछ वकूआ की रात मुशाहिदा किया वो अपने बयान की सूरत में रिकॉर्ड करवा दिया। वकील इस्तगासा और वकील सफाई के सवालात के जवाब देना भी मुझ पर लाजिम है, इसलिए आप हजरात ने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने बता दिया। पता नहीं आप किस वजह को दरियाफ्त करने की सही में सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। वकील सफाई गवाह के समले पर बगलें झांकने लगा। जज कई मरतबा दीवार गिर क्लॉक को देख चुका था। अदालत का वक्त खत्म होने में चंद मिनट बाकी थे। जज ने वकील सफाई से पूछा, वकील साहब, आप इस्तगासा के गवाह से और कोई सवाल करना चाहेंगे? नो सर, वो मशीनी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरी इजरा मुकम्मल हो चुकी है। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। जज ने भारी भरकम आवाज में अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। आइंदा पेशी 1 माह बाद की थी। मैंने इस्तगासा के गवाहों पर अब तक जरा के दौरान में नहायत ही अहम पॉइंट मोज़स अदालत के रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की थी। आफ्ताब लोधी इस बात से खासा नर्वस हो रहा था कि इस किस्म की बातें पहले तो ज़ेरे बहस नहीं आई थी। उसकी उलझन अपनी जगह जायज़ थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वकील सफाई इस हकीकत से कतई नावाकिफ था कि आगे चलकर ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए कितनी मुफीद और मुआविन साबित होने वाली थी। आइंदा तारीख से एक रोज़ कबल रात के वक्त मेरे रिहायशी फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन अटेंड किया तो दूसरी जानिब सरदार अहमद था। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, वो अपने मखसूस लहजे में बोला। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहने के बाद पूछा, खैरियत सरदार साहब? बिल्कुल खैरियत है। मैं आपसे एक ज़रूरी बात पूछना थी। कैसी ज़रूरी बात? मैं चौंक उठा। समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं? वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला। मैंने कहा कहीं से भी शुरू हो जाए, मैं हमतन गोश हूँ। सरदार अहमद ने कहा, आपको शायद मेरी बात का यकीन ना आए, मगर मैं सच कह रहा हूँ कि आज एक शख्स ने पेश करके नुमाइंदे खसूसी की हैसियत से मुझसे मुलाकात की है। दौरान मुलाकात में उसने कुछ खतरनाक बातें की हैं। कैसी खतरनाक बातें? मैंने गहरा सांस खारिज करते हुए कहा। वो बोला, बेग साहब, उस शख्स का कहना है कि अगर हम चाहें तो पेशकार इस मुकदमे को हमारी मर्जी का रुख दे सकता है, और इसके लिए हमें पेशकार की मुट्ठी गर्म करना होगी। मैंने कहा, क्योंकि पेशकार के जज से खसूसी ताल्लुकात हैं, वो पेशकार की बात टाल नहीं सकता। क्यों? यही कहानी है ना? यही कहानी सुनाई है ना उस शख्स ने? बिल्कुल ऐसी बातें की हैं उसने। सरदार अहमद हैरत भरे लहजे में बोला, क्या हमारी अदालतों में वाकई ऐसा होता है? आम तौर पर तो ऐसा नहीं होता, मैंने हतमी लहजे में कहा, लेकिन ऐसी मिसालें नापैद भी नहीं है। दरअसल ये मनफी सोच रखने वाले बाज पेशकारों की एक चाल होती है। हमारे मुल्क के हर महकमे में काली भीड़ों के वजूद से तो इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी अदालती दुनिया की ये काली भीड़ें यानी चंद पेशकार इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं, लेकिन ऐसे मामलात में जज साहिबान मुलविस नहीं होते। फिर पेशकार ऐसे दावे क्यों करते हैं कि वो जज की राय को हस्बे मंशा तब्दील करवा सकते हैं? सरदार अहमद ने पूछा। मैंने बताया, अगर वो दावा न करें तो उनके झांसे में कौन आए? एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, दरअसल ये पेशकार का एक असिस्टेंट होता है। वो दोनों पार्टियों से अलग-अलग इसी किस्म की बातें करता है और दोनों को यकीन दिलाता है कि वो जज को उनकी मर्जी के मुताबिक हमवार कर लेगा, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता। पेशकार अपने नुमाइंदा खसूसी के जरिए दोनों पार्टियों से रकम बटोर कर खामोश हो बैठता है। जाहिर है किसी एक पार्टी के हक में तो फैसला होना ही होता है। जीतने वाली पार्टी यही समझती है कि उसमें पेशकार की किसी करामत को दखल है। हारने वाली पार्टी की रकम वापस करते हुए कहता है, देखें जनाब,
میں نے بہت کوشش کی مگر خدا کو منظور ہی نہیں تھا۔ یہ لیں اپنی رقم گن لیں، اللہ لخیر صلی اللہ۔ ہو میرے خدایا، سردار احمد نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ تو کھلی اندھیر نگری ہے۔ میں نے پوچھا، آپ سے کتنی رقم کا مطالبہ کیا گیا؟ 1,00,000 روپے، اس نے جواب دیا۔ آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں سردار صاحب، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا کہ اس پر ہماری گرفت خاصی جاندار ہے۔ اس قسم کی فاؤل ڈیلنگ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میری پریشانی دور کر دی بیگ صاحب۔ وہ خاصا ممنون تھا۔ میں نے کہا، کل کی پیشی پر میں ملزمہ نورین کی خبر لوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا میں کس طرح مقدمے کا پاسا پلٹتا ہوں۔ میں آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، یہ میرے لیے بھی اطمینان کی بات ہے، میں نے کہا۔ وہ بولا، بیگ صاحب میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں، عملی کوشش تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، سردار صاحب بعض اوقات ایک دعا سینکڑوں کوششوں پر بھاری ثابت ہوتی ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس روز عدالت کا کمرہ پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ اکیوزڈ باکس میں ملزمہ نورین اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اس نے بالوں کو ایک خوبصورت بلند جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا، پاؤں میں اونچی ایڑی کی سینڈل تھی۔ شاید اس گیٹ اپ سے وہ اپنی قامت میں نمایاں اضافہ کرنا چاہتی تھی، حالانکہ وہ حسن کی جس دولت سے مالا مال تھی اس کے سامنے یہ تیاری کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جس طرح سکہ رائج الوقت انسان کے کردار کی بہت سی خامیوں کی پردہ پوشی کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح حسن و رعنائی کی دولت انسانی شخصیت کے عیوب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ دولت کوئی بھی ہو، بہرحال یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج نورین اپنی بڑی بہن سمرین کے ساتھ عدالت پہنچی تھی۔ ابتدائی 1-2 پیشیوں پر جو خوبرو صحت مند شخص نورین کے ساتھ نظر آیا تھا، آج وہ غیر حاضر تھا۔ میری فرمائش پر سردار احمد کے فرزند ارجمند سرفراز احمد نے مذکورہ شخص کے بارے میں مجھے مکمل معلومات فراہم کر دی تھی، جس کے بعد میرے ذہن میں موجود بہت سے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا تھا۔ جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کیا، پھر میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ملزمہ پر جرا کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں سوالات کی ابتدا کی۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک بات کی وضاحت کر دوں، ملزمہ نے عدالت کو بہت لمبا چوڑا بیان دیا تھا، جس میں سے بہت سی اہم باتیں میں ابتدائی صفحات میں تحریر کر چکا ہوں، لہٰذا اب دوبارہ ان کا ذکر مناسب نہیں ہوگا، تاہم دیگر اہم نکات ملزمہ پر جرا کے دوران میں خود بخود آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ نورین صاحبہ، میں نے ایڑی تا چوٹی اور چوٹی تا ایڑی ملزمہ کا جائزہ لینے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ آپ کے بیان کے مطابق وقوعہ کی رات آپ کا مقتول شوہر گھر میں موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ آپ کو لاہور جانے کے بارے میں بتا چکا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا، مگر استغاثہ کی گواہ سلیقہ بانو کے مطابق مقتول لاہور نہیں گیا تھا بلکہ کراچی ہی میں موجود تھا، اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ سلیقہ بانو کے خیالات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، وہ بیزاری سے بولی، البتہ اس بارے میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی، اور یہی سچ ہے کہ میرا شوہر وقوعہ کی رات گھر پر نہیں تھا۔ میں نے کہا، ایک سلیقہ بانو پر ہی موقوف نہیں، آپ کے شوہر کی دکان کا دیرینہ ملازم عبدالشکور بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کا بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ نورین صاحبہ، عبدالشکور میرا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مقتول کا ملازم اور اس مقدمے میں استغاثہ کا گواہ ہے، آپ اسے جو بھی نام دیں۔ بہرحال اس نے حلف اٹھانے کے بعد دروگوئی سے کام لیا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، حالانکہ بڑا دیندار بنتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے داڑھی بھی بڑھا رکھی ہے اور نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے۔ میں نے کہا، محترمہ، یہ سب گواہ کے ذاتی معاملات ہیں، مجھے اس کے ذاتی یا غیر ذاتی معاملات سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ رکھائی سے بولی، میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ اس نے میرے خلاف گواہی دیتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اور غلام حیدر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، آپ کے محلے دار اور استغاثہ کے گواہ غلام حیدر نے تو اپنی آنکھوں سے وقوعہ کی رات تقریباً 9 بجے مقتول کو اپنی گاڑی ٹویوٹا کریم کلر میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آپ اس حقیقت کو بھی جھٹلائیں گی؟ یہ حقیقت نہیں بلکہ فکشن ہے، وہ ڈٹائی سے بولی، آپ کا گواہ سٹیا گیا۔ اس عمر میں خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے بھی بہت سی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جن کا دراصل کوئی وجود نہیں ہوتا۔ غلام حیدر نے اگر اس روز میرے شوہر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ اس کا فریب نظر ہوگا۔ میں نے پوچھا، آپ کے شوہر نے آپ کو کب بتایا کہ وہ اچانک لاہور جانے کا پروگرام بنا بیٹھا ہے؟ وقوعہ کے روز دوپہر میں فون پر اس نے بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے مقتول اس روز گھر آیا ہی نہیں تھا؟ جی ہاں، اس کا یہی مطلب نکلتا ہے۔ لیکن وقوعہ کی رات جب پولیس آپ کے بنگلے پر پہنچی تو 1386 ٹویوٹا کرولا بنگلے کے اندر موجود تھی۔ میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، اگر مقتول اس روز گھر نہیں آیا تھا تو اس کی گاڑی بنگلے پر کیسے پہنچ گئی؟ ایک لمحے کو نورین کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہوئی، تاہم جلد ہی اس نے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا۔ سنبھلتے ہوئے لہجے میں بولی، دراصل اس روز میں اسے دکان پر چھوڑنے گئی تھی اور واپسی میں گاڑی ساتھ لے آئی تھی۔ مجھے ایک تو ضروری ایسے کام تھے جن کے لیے گاڑی اشد ضروری تھی۔ میں نے سوچا شام کو یعنی رات کو میں خود جا کر اسے لے آؤں گی،
مگر رات سے پہلے ہی اس نے مجھے فون کر کے بتا دیا کہ وہ گھر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ گاڑی ہمارے بنگلے پر موجود تھی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت پیش کر دی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ حاصل ذہین عورت تھی، اور یہ بھی کہ وہ بھرپور تیاری سے عدالت میں آئی تھی۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، نورین صاحبہ، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ آپ کے مقتول شوہر نے اپنے لاہور جانے کی اطلاع کے ساتھ آپ کو تاکید کی تھی کہ آپ یا تو وہ رات اپنی بہن سمرین کے گھر گزارنے چلی جائیں یا اسے اپنے یہاں بلا لیں۔ پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ میرے بیان کا حوالہ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ میں نے اس سلسلے میں وضاحت کر دی تھی۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولی، اگر آپ کی یادداشت گڑبڑ ہو رہی ہے تو میں ایک مرتبہ پھر بتاتی چلوں کہ پہلے میرا پروگرام سمرین کو اپنے یہاں بلانے کا تھا۔ اس سے اس سلسلے میں بات بھی ہو گئی تھی، لیکن عین وقت پر اس نے مجھے فون پر بتایا کہ ایک ایمرجنسی کے سبب وہ میرے پاس نہیں آ سکے گی۔ کیا مجھے اس ایمرجنسی کی وضاحت بھی کرنا ہوگی وکیل صاحب؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عدالت کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ وقوعہ کی رات آپ کی بہن سمرین کی نند فریدہ کے یہاں زچگی کا معاملہ درپیش تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے جرا جاری رکھی، نورین صاحبہ، جب سمرین کا آپ کے گھر آنا ممکن نہیں رہا تو آپ کے ذہن میں اس کے پاس جانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ تنہے تنہا اکیلے گھر میں رات گزارنے کے تصور سے آپ کو ذرا بھی ڈر خوف محسوس نہیں ہوا تھا؟ وہ جواب دینے سے پہلے چند لمحوں تک مجھے گھورتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب یہ ہے کہ جب سمرین اپنے شوہر افضل خان کے ساتھ فریدہ کو لے کر میٹرنٹی ہوم چلی گئی تھی تو میرا اس کے گھر جانے کا کیا فائدہ تھا؟ آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب میں یہ دوں گی کہ اپنے گھر میں ڈرنے کا کیا سوال؟ جہاں میں 5 سال سے رہتی آئی تھی وہاں ایک رات اکیلے گزارنے میں کیا پرابلم ہو سکتی تھی؟ چلیں آپ کی بات کو درست مان لیتے ہیں کہ آپ وہ رات تنہا اپنے بنگلے میں گزارنے میں کوئی پریشانی، ڈر یا خوف محسوس نہیں کرتی تھی۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، پھر پوچھا، نورین صاحبہ، مذکورہ رات آپ بنگلے کی بالائی منزل پر کیوں سوئی تھی جبکہ معمول کے مطابق تو آپ زیری منزل کی خوابگاہ کو استعمال کرتی تھی؟ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، وہ چڑچڑے انداز میں بولی، میں اپنے گھر میں کہیں بھی سوؤں، آپ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وکیل صفائی اس موقع پر اپنی موکلہ کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، یور آنر، وکیل استغاثہ حد سے بڑھ رہے ہیں، یہ تو سراسر میری موکلہ کے نجی معاملات میں مداخلت ہے، مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے۔ جج نے وکیل صفائی کا اعتراض درست خیال کرتے ہوئے مجھے تاکید کی، بیگ صاحب، آپ ٹو دی پوائنٹ جرا کریں۔ آل رائٹ یور آنر، میں نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، پھر کٹہرے میں کھڑی ملزمہ نورین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نورین صاحبہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے سوال کیا، آپ کی بہن سمرین نے کتنے بجے فون کر کے آپ کو اپنے نہ آنے کی اطلاع دی تھی؟ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ آپ اس وقت کیا کر رہی تھیں؟ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بالائی منزل پر یا زیری منزل پر؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق آپ کے بنگلے کے بالائی اور زیری دونوں بیڈ رومز میں ٹی وی موجود ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کی معلومات درست ہیں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں اس وقت بنگلے کی بالائی خوابگاہ میں تھی۔ ہیئر از پوائنٹ یور آنر، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے جوشیلے انداز میں کہا۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، آپ کون سا پوائنٹ نوٹ کروانا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ وکیل صفائی بھی میرے درج بالا جملے پر محتاط نظر سے مجھے تک رہا تھا، اس کے چہرے سے گہری الجھن ہوئدہ تھی۔ میں نے وکیل صفائی آفتاب لودھی کو نظر انداز کرتے ہوئے جج سے کہا، جناب عالی، میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے لمحاتی مہلت لوں گا۔ جج کی نظر سے اجازت پا کر میں ملزمہ نورین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نورین صاحبہ، میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا، اگر میری معلومات غلط نہیں ہیں تو آپ کے بالائی بیڈ روم میں ٹیلی فون کی سہولت موجود نہیں، پھر آپ نے وہاں ٹی وی دیکھتے ہوئے اپنی بہن کا فون کس طرح اٹینڈ کیا تھا؟ وہ گڑبڑا گئی، مگر اس کی ڈٹائی عروج پر ہی رہی۔ میں ثابت کر سکتی ہوں کہ میرے بنگلے کے بالائی بیڈ روم میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے، آپ ابھی میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں۔ میں ابھی کی نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وقوعہ پیش آیا تھا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ میری معلومات 100% درست ہیں۔ وکیل صفائی اپنی موکلہ کو سنبھالا دینے کے لیے لبکا، یور آنر، وکیل استغاثہ بہت بڑھ چڑھ کر دعوے کر رہے ہیں، کئی معزز عدالت کو بتائیں گے کہ ان کی معلومات کے ذرائع کیا ہیں؟ میں نے کہا، میں اپنی معلومات کے ذرائع ظاہر کرنے کا پابند نہیں ہوں، ہاں البتہ اپنے ہر دعوے کو ثابت کرنے کا پابند ہوں۔ آپ کی موکلہ اگر اس بات پر ثابت قدم ہے کہ وقوعہ کے وقت بالائی منزل کے بیڈ روم میں فون کی سہولت موجود تھی تو میں اس مکینک کو عدالت میں گواہی کے لیے پیش کر سکتا ہوں جس نے وقوعہ کے کچھ عرصہ بعد مذکورہ بیڈ روم میں فون کی تنصیب کا کام کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا نورین خاصی نروس ہونے لگی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے کمزور پڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے جب خاموش کھڑی ایک پاؤں کا وزن دوسرے پاؤں پر منتقل کرتی رہی تو جج نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بی بی آپ خاموش کیوں ہیں؟ وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دے۔
میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گی، وہ تامل کرتے ہوئے بولی۔ بس مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، میں نے حتمی لہجے میں کہا، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میری معزز عدالت سے یہ درخواست ہے کہ ملزمہ کیس رد عمل کو عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ کیا جائے۔ وکیل صفائی نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا، پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جناب عالی، وکیل استغاثہ غیر ضروری باتوں میں معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں نے ترکی بات ترکی کہا، آپ کی نظر میں یہ باتیں غیر ضروری ہوں گی مائی ڈیئر ڈیفینس کونسلر، مگر میرے لیے نہایت کارآمد اور مفید ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور وقت آنے پر آپ بھی ان باتوں کی افادیت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے کینہ توز نظر سے گھورنے پر اکتفا کیا۔ میں نورین کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، نورین صاحبہ، وقوع کی رات آپ اپنے بنگلے کے بالائی بیڈ روم میں اکیلی تھیں۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ نے بنگلے کی تمام کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کر دیے تھے۔ آپ لگ بھگ نصف اللیل تک ٹی وی دیکھتی رہیں، پھر جب ٹی وی کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچی تو آپ سونے کے لیے لیٹ گئیں، اور خلاف معمول آپ کو جلدی نیند آ گئی۔ اس زمانے میں کیبل نیٹ ورک اور ڈش اینٹینا کا رواج نہیں تھا، چنانچہ لوگ پی ٹی وی کی نشریات تک ہی محدود تھے۔ میں نے جرا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نورین صاحبہ، آپ کے بیان کے مطابق تھوڑی دیر بعد زیریں منزل سے آنے والی آوازوں کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ بجائے خوفزدہ ہونے کے آپ نے بیڈ سائڈ کی دراز سے ریوالور نکالا اور زیریں منزل پر متوقع گڑبڑ کی خبر گیری کرنے پہنچ گئی۔ کیا اس وقت بھی آپ خوفزدہ نہیں ہوئی تھیں؟ میں خوف اور ڈر کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں، وہ تکبر آمیز انداز میں بولی۔ پھر تو آپ ایک غیر معمولی بہادر عورت ہیں۔ میں نے اس انداز میں کہا کہ نورین کے لیے یہ فیصلہ کرنا ناممکن نہیں تھا کہ میں نے اس کی تعریف کی تھی یا اس پر طنز کیا تھا۔ وہ بے تاثر نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، نورین صاحبہ، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ جب آپ بنگلے کی زیریں خوابگاہ میں پہنچی تو وہاں ایک لمبا تڑنگا نقاب پوش نقب زن اپنی کارروائی میں مصروف تھا۔ کیا اس صورتحال نے بھی آپ کو خوفزدہ نہیں کیا؟ میں بتا چکی ہوں کہ ڈر اور خوف کے معاملے میں عام عورتوں سے بہت مختلف ہوں، وہ بیزاری سے بولی۔ آپ بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کیا جا سکے، وکیل صفائی نے دھیمے لہجے میں طنز کیا۔ میں نے اس کی چوٹ پر برہم ہونے یا کسی قسم کا جوابی حملہ کرنے کی بجائے ایک شارٹ ایکٹ کیا۔ میں نے چونکنے والے انداز میں ملزمہ والے کٹہرے کے فرش کو دیکھا اور اچھل کر پیچھے ہٹتے ہوئے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، چوہیا! اس کے ساتھ ہی عدالت کے گمبھیر سناٹے میں نورین کی سریلی چیخ گونج اٹھی۔ وہ دونوں پاؤں پٹکتے ہوئے کٹہرے کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ عدالت کے کمرے میں لوگوں کی سرگوشیوں کی بنبناہٹ پیدا ہوئی۔ سب کی نظروں کا مرکز نورین ہی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نورین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ تو عام عورتوں ہی کی طرح، حالانکہ تھوڑی دیر قبل آپ اپنی بہادری، جرأت، بے خوفی اور نڈر بن کے بلند و بانگ دعوے کر چکی ہیں۔ وہ خجالت آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، نورین صاحبہ، جب آپ نے نقاب پوش نقب زن کو الماری کے لاکر میں سے زیورات کے ڈبے نکال کر اپنے تھیلے میں بھرتے ہوئے دیکھا تو وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، زیورات کے ڈبے اور نقدی؟ ٹھیک ہے، میں اپنے بیان میں نقدی کا اضافہ کر لیتا ہوں، میں نے کہا۔ پھر اپنے سوال کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تو نورین صاحبہ، اس موقع پر آپ نے نقاب پوش کو للکار کر پوچھا تھا، کون ہو تم؟ آپ کے استفسار کے جواب میں نقاب پوش نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ اس نے مجھ پر پستول تان لیا تھا، وہ بے دھڑک بولی۔ وہی پستول جو زاں بعد پولیس کو خوابگاہ کے فرش پر پڑا ملا تھا۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے نورین کو دیکھا، اور مذکورہ پستول پر آپ کے شوہر یعنی مبینہ نقاب پوش نقب زن کی انگلیوں کے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ جی ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، جب نقاب پوش نے آپ پر پستول تانا تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنی حفاظت کا حق استعمال کرتے ہوئے ہاتھ میں موجود ریوالور سے گولی چلا دی تھی۔ گولی یا گولیاں؟ گولیاں، وہ بولی۔ میں نے 2 فائر کیے تھے۔ میں نے کہا، ایک گولی نقاب پوش کی کھوپڑی میں لگی تھی، جو پیشانی سے داخل ہو کر کھوپڑی کے عقبی حصے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ دوسری گولی مقتول کے حلقوم میں پیوست ہو گئی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اس کا جواب اس بات میں تھا۔ میں نے کہا، آپ پولیس کی آمد سے قبل اس حقیقت سے نا آشنا تھیں کہ نقاب پوش کی بجائے آپ نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی، میں نے کسی کو دانستہ قتل نہیں کیا تھا، بلکہ میرا وہ عمل اپنی جان بچانے کی خاطر تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ گولی چلاتے وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ نقاب کے پیچھے سے میرے شوہر کا چہرہ برآمد ہوگا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مجھ سے سوال کیا، وکیل صاحب، کیا آپ کا قانون کسی انسان کو اپنی جان بچانے کا حق نہیں دیتا؟ بالکل دیتا ہے، میں نے پرزور انداز میں کہا، اور اسی حق کی آڑ میں آپ پہلے باعزت بری کر دی گئی تھی، پھر آپ نے دوبارہ کیوں یہ کھٹر آگ پھیلایا ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ کیا آپ کو عدالت کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، یا مجھ سے ذاتی طور پر آپ کو کوئی دشمنی ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو میں آپ کو جانتی تک نہیں تھی۔ گڑے مردے اکھاڑ کر آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہاں قانون سے دوستی ضرور ہے۔ میرے خیال میں حقیقت وہ نہیں جو آپ نے بیان کی ہے۔ شیخ احمد کی موت ایک اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ یہ
बल्कि ये कत्ले अमद का केस है और मैं इस सच को साबित कर दूंगा। हाँ वकील हैं, आपकी रोजी रोटी इसी पेशे से वाबस्ता है, वो ला ताल्लुकी कैसे अंदाज में बोली। मैं आपको इन सरगर्मियों से टोक या रोक तो नहीं सकती। सच क्या है ये पहले भी साबित हो चुका है और अल्लाह के फजल से अब भी साबित होगा। अपनी बात खत्म करके उसने वकील सफाई की जानिब फखरिया नजर से देखा, जैसे वक्त की डोर आफताब लोधी के हाथ में हो। मैंने कहा मैं आपकी बात से आधा इतफाक करता हूँ। आधा इतफाक क्यों? मेरे ख्याल में पहले सच को दबा दिया गया था। मैंने तीखे लहजे में कहा, मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इस मर्तबा सच जरूर सामने आएगा। वो अपने दांतों की हरकत से गुलाब होंठ का कबाड़ा करने लगी, ताहम मुंह से कुछ न बोली। शायद कुछ कहने के लिए उसे मुनासिब अल्फाज की तलाश थी जो सरे दस्त नापैद हो गए थे। मैंने अचानक जाविया इस सवाल तब्दील कर दिया। नौरीन साहिबा, मैंने कटहरे में खड़ी मुलजिमा से पूछा, आप नसीर शेरवानी नामी किसी शख्स से वाकिफ हैं? नहीं, वह बौखलाहट अमीज लहजे में बोली। नसीर शेरवानी उस सेहतमंद और खूबरू शख्स का नाम था जो इब्तदाई पेशियों पर मुलजिमा के साथ अदालत में आता रहा था। सरफराज अहमद ने मुझे उसके बारे में तफसीली मालूमात फराहम की थी। सफ़ेद शेरट जिसके बारे में इस्तगासा के गवाह गुलाम हैदर ने इंकशाफ किया था, वो भी नसीर शेरवानी की मलकियत थी। शायद शेरट के तज़किरे के बाद ही वो शख्स अदालत से गैर हाजिर रहने लगा था। उसका ये ग़याब किसी गड़बड़ की जानिब इशारा करता था। मैंने नौरीन से सख्त लहजे में सवाल किया, तो आप नसीर शेरवानी को नहीं जानती? उसने दोबारा इनकार किया, मगर इस मरतबा उसके लहजे में बौखलाहट की बजाय एतमाद की झलक नजर आ रही थी। मैंने कुरेद जारी रखी, नौरीन साहिबा, मैं उस नसीर शेरवानी की बात कर रहा हूँ, तारिक रोड पर, जिसकी कॉस्मेटिक्स एंड लेडी एंड गारमेंट्स की बहुत बड़ी दुकान है और जो गुलशन इकबाल एक लग्जरी फ्लैट में रिहाइश पजीर है। मैंने कहा ना, मैं ऐसे किसी शख्स से वाकिफ नहीं हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सफाई ने अपना किरदार अदा करते हुए कहा। जनाब अली, वकील इस्तगासा गैर मुतल्लिक सवालात की बौछार करके मेरी मोकला को हरासा कर रहे हैं। उन्हें इस हरकत से बाज रहने की ताकीद की जाए। जज ने मुझसे पूछा, बेग साहब, नसीर शेरवानी के बारे में मुलजिमा से आपके सफसरात का मौजूदा मुकदमे से कोई ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है जनाब अली, आप अपनी जुरा जारी रखें। जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने नौरीन से पूछा, कुछ याद आया आपको? मैं जो जानती थी आपको बता चुकी हूँ। मैंने कहा, चले मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ, आप मेरे इशारों की मदद से अपनी याददाश्त को खंगालें। वो उलझी हुई नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने कहा, मैंने अभी अभी अपने सवालात में जिस नसीर शेरवानी का जिक्र किया उसके पास एक सफ़ेद शेरट है जिसका नंबर 0179 है। मेरा जवाब अब भी वही है, वो तेज लहजे में बोली। ताहम इस बुलंद लहजे में एतमाद का फुकदान वाज़ेह तौर पर झलक रहा था। मैंने जुमला बरकरार रखा, नौरीन साहिबा, ये वही सफ़ेद शेरट है जो वकुआ के रोज़ इस्तगासा के गवाह गुलाम हैदर ने आपके बंगले से कुछ फासले पर एक ताला बंद बंगले के सामने मशकूक अंदाज में खड़ी देखी थी और शेख अहमद के कत्ल के बाद ये गाड़ी वहां से रुखसत हो गई थी। आप खराफात, आपका गवाह खराफात और आप लोगों की सारी बातें बकवासियात। वो चीख कर बोली, आखिर इन बातों से मेरा क्या ताल्लुक है? मुझसे क्यों आप ऐसे सवालात पूछ रहे हैं? मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ। मैं नहीं जानती किसी नसीर वसीर को, ना ही मुझे किसी मनहूस शेरट के बारे में कोई इल्म है। आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? उसका पूरा वजूद ज़लज़ले की ज़द पर था और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने मानी खैस नज़र से जज की तरफ देखा। वो बड़ी दिलचस्पी और गौर से मुलजिमा की कैफियत को नोट कर रहा था। नौरीन के रद्द-ए-अमल ने वकील सफाई समेत अदालत के कमरे में मौजूद हर फर्द को बहुत कुछ सोचने समझने की खुली दावत दे दी थी। वकील सफाई ने कमज़ोर से लहजे में कहा, मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली, इट इज़ टू मच। वकील इस्तगासा मेरी मोकला के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। मैंने ये नेक काम जारी रखते हुए नौरीन से पूछा, नौरीन साहिबा, अब मैं आपसे जो कुछ पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। एक लम्हे को मैंने तवक्कुफ किया। इस दौरान में मुलजिमा फौरी जज्बाती हैजान से काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। मैंने पूछा, इब्तदाई एक दो पेशियों पर एक दराज कामद हैंडसम और सेहतमंद शख्स आपके साथ अदालत आता रहा है, उससे आपका क्या ताल्लुक है? वो मेरा एक अजीज़ है। अजीज़? मैंने आवाज़े बुलंद दोहराया। उसने अचानक आपका साथ क्यों छोड़ दिया? मेरा मतलब है आजकल वो आपके साथ नहीं आ रहा, वो शहर से बाहर कहीं गया हुआ है। आप उस शख्स का नाम बताना पसंद करेंगी? क्या मैं आपके सवाल का जवाब देने की पाबंद हूँ? मैंने कहा, अगर आप जवाब न देना चाहें, यानी उस शख्स का नाम जाहिर न करना चाहें, तो फिर आपको उससे अपने रिश्ते या ताल्लुक या नाते की नौयत बताना होगी। फिर मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब अली, ज़ेर समात मुकदमे के मुनसिफाना हल के लिए मुलजिमा के जवाब की बड़ी अहमियत है। जज ने मुलजिमा को हदायत की, बीबी, आप वकील साहब के सवाल का जवाब दें। वो बोली, वो शख्स मेरा कज़न है। अच्छी तरह सोच लें, मैं तनबीही अंदाज में कहा, कहीं आपका जवाब आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे।
میں نے سوچ سمجھ کر ہی جواب دیا ہے، وہ متذبذب انداز میں بولی، پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گھورنے لگی۔ میں نے کہا میری معلومات کے مطابق اس وقت آپ کے رشتہ داروں میں صرف آپ کی ایک بہن ہی دنیا میں موجود ہے، یعنی سمرین، اور وہ عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ آپ کا کزن کہاں سے آ گیا؟ نورین نے بے ساختہ سمرین کی جانب دیکھا۔ جج نے نورین کی نظر کی تقلید کی، پھر سمرین کو گواہی کے لیے کٹہرے میں بلا لیا۔ سمرین بیچاری اپنی بہن کے اس نام نہاد کزن سے ناواقف تھی۔ اتفاق سے جن دنوں وہ شخص یعنی نصیر شیروانی نورین کے ساتھ عدالت میں آیا تھا، اس موقع پر سمرین موجود نہیں تھی۔ سمرین جج کے بلاوے پر بوکھلا گئی۔ عدالت کے کمرے کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے۔ پھر اس پر جج کی روب دار آواز۔ جج نے جب سمرین سے نورین کے بیان کی تصدیق کے لیے سوال کیا تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے سچ نکل گیا۔ جناب علی، ہمارا کوئی کزن نہیں ہے، وہ لرزیدہ لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں نورین کس شخص کا ذکر کر رہی ہے۔ جج نے ناگوار نظر سے ملزمہ کی جانب دیکھا۔ اس کی تو بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ میں نے کرارے لہجے میں کہا، جناب علی، میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کروں گا کہ ملزمہ کا یہ ماسٹر پیس جھوٹ ریکارڈ میں شامل کر لیا جائے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، ویک صاحب، یہ کزن والا کیا معاملہ ہے؟ میں نے بتایا، جناب علی، جس شخص کو ملزمہ نے اپنا کزن بتایا اس کا نام مجھے نصیر شیروانی معلوم ہوا ہے۔ سفید شیرڈ اسی کی ملکیت ہے، بلکہ ہم وقت اس کے استعمال میں ہے۔ مذکورہ گاڑی وقوع کی رات مقتول کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی پائی گئی تھی، اور میری تحقیق کے مطابق پچھلے کچھ عرصے سے ملزمہ نصیر شیروانی نامی اس شخص کے ساتھ کئی مقامات پر دیکھی گئی ہے۔ میرا مطلب ہے مقدمہ جیتنے یعنی باعزت بری ہونے کے بعد۔ جج نے ناپسندیدہ نظر سے نورین کو دیکھا۔ وہ کٹہرے کی ریلنگ سے پیشانی ٹکائے کھڑی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ کٹہرے کے فرش پر بیٹھ گئی۔ وکیل صفائی کی حالت دیدنی تھی۔ بوکھلاہٹ اس کے چہرے پر خیمہ زن تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ موجودہ صورتحال میں اسے کیا کہنا چاہیے۔ پہلے کیس میں آفتاب لودھی کو کسی بھی مرحلے پر ایسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی موکلا تو کٹہرے کے فرش پر اس طرح بیٹھ گئی تھی جیسے ہوا کا رخ دیکھ کر الیکشن میں واضح ناکامیابی سے بچنے کے لیے کوئی سیاسی لیڈر بیٹھ جاتا ہے۔ دلائل کا آغاز میری جانب سے ہوا۔ میں نے اب تک کی عدالتی کارروائی کو ذہن میں تازہ کیا، پھر اس میں سے اہم نکات کو ترتیب وار سیٹ کرنے کے بعد ملزمہ کے خلاف دلائل دینا شروع کیے۔ جناب علی، میں نے روئے سخن جج کی طرف کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کے گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح، ازیں علاوہ ملزمہ کا بیان اور اس پر ہونے والی جرح کا احوال عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس میں بہت سے ایسے پہلو بھی سامنے آئے ہیں کہ ملزمہ کی ذات شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک لمحے کو میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ دلائل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب علی، مقتول شیخ احمد کی اکلوتی بہن استغاثہ کی گواہ محترمہ سلیقہ بانو کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمہ نے قدم قدم پر جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ اس نے مقتول کے لاہور جانے کے حوالے سے جو کہانی سنائی ہے اسے من گھڑنٹ اور بعیداز حقیقت ہی کہا جا سکتا ہے۔ گواہ کے مطابق ملزمہ کی بعض حرکتوں کی وجہ سے مقتول بہت پریشان رہتا تھا۔ اس صورتحال میں ملزمہ کی پوزیشن کسی بھی طور پر بری و شک نہیں ٹھہرتی۔ مقتول اپنی بہن کے اتنا قریب تھا کہ شہر سے باہر جانے کا اپنا پروگرام اس سے چھپا نہیں سکتا تھا۔ وکیل صفائی نے اپنی موجودگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا، انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ مقتول سے بھی یہ غلطی یا بھول ہو سکتی ہے کہ وہ استغاثہ کی گواہ یعنی اپنی بہن کو اپنے لاہور جانے کے بارے میں نہ بتا سکا ہو۔ اس چھوٹی سی بات کو ایشو بنانا کسی بھی طور پر مناسب نہیں۔ آپ وجہ فرماتے ہیں میرے دوست؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، انسان خطا کا پتلا ہے، اسے مٹی کا پتلا بھی کہا جاتا ہے، مگر آپ جس چھوٹی سی بات کو ایشو بنانا نامناسب خیال کر رہے ہیں وہ اس مقدمے میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ناممکنات میں سے نہیں کہ مقتول اپنی بہن سے ذکر کرنا بھول گیا ہو، مگر اس کا کیا کیجیے کہ مقتول کے دیرینہ ملازم عبدالشکور کا بیان بھی اس بیان کی تصدیق کرتا ہے کہ مقتول وقوع کے روز لاہور نہیں گیا تھا۔ وہ ایک ہفتے بعد گواہ عبدالشکور کے ہمراہ لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وقوع کے روز اس نے ٹھیک 8:30 بجے شیخ جیولرز کو بند کروایا اور اپنے گھر واقع بہادر آباد کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میرے فاضل دوست؟ کیا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہ تو آپ مقتول سے جا کر پوچھیں، وہ سٹ پٹا کر بولا۔ میں نے کہا، اس کے لیے مجھے مقتول کو یہاں بلانا ہوگا یا خود اس کے پاس جانا ہوگا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے وکیل صفائی کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مقتول کو یہاں یا کہیں بھی بلانا کم از کم میرے لیے تو ممکن نہیں، کیونکہ میں روحوں کو بلانے کے فن سے ناشنا ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر مضحکہ خیز انداز میں کہا، اور جہاں تک بات ہے خود اس کے پاس جانے کی تو مائی ڈیئر کونسلر، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، لہٰذا آپ کی تجویز پر عمل کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے دلائل کو آگے بڑھایا، جناب علی، اب میں استغاثہ کے گواہ غلام حیدر کی طرف آتا ہوں۔ موصوف ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز رہ چکے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ ہاتھ سے چاقو چوبند ہے۔ شاید اس کی وجہ ان کا باقاعدہ ایکسرسائز کرنا ہے۔ وہ صبح شام چہل قدمی کے عادی ہیں، جبھی 65 کراس کرنے کے باوجود ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ جناب علی، استغاثہ کے گواہ غلام حیدر کا گھر مقتول کے بنگلے کے عین سامنے واقع ہے۔ گواہ کا بیان ہے کہ اس نے لگ بھگ 9 بجے رات مقتول کو اپنی کریم کلر ٹویوٹا کرولا میں اپنے بنگلے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔
گواہ کا سابق ریکارڈ بے داغ اور معاشرتی حیثیت شفاف ہے، اس لیے اس کی گواہی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جناب عالی، اتنے زیادہ افراد جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ مقتول وقوع کے روز لاہور نہیں کیا بلکہ حسب معمول گھر ہی لوٹا تھا۔ ملزمہ کی کہانی جھوٹ کا پلندہ محسوس ہوتی ہے اور کوئی انسان خواہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس فعل کے پیچھے چھوٹا یا کوئی بڑا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک بات کو آپ نظر انداز کریں میرے فاضل دوست، وکیل صفائی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، حالانکہ استغاثہ کا وکیل ہونے کے ناطے وہ بات آپ کے حافظے میں نقش ہونا چاہیے تھی۔ میں نے چونک کر وکیل صفائی کو دیکھا اور مصنوعی بے خبری کے تاثرات اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، کون سی بات وکیل صاحب؟ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آپ کچھ نظر انداز کر رہے ہیں، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ آپ یاد دلائیں، میں نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے گواہ غلام حیدر کا ایک نہایت ہی اہم جملہ آپ کے ذہن سے اڑ گیا ہے، جیسے انسان کے حواس اڑ جاتے ہیں یا جیسے کچھ لوگ بے پرکی اڑاتے ہیں۔ وکیل صفائی نے طنزیہ لہجے میں چوٹ کی۔ جج نے اس سے پوچھا، وکیل صاحب آپ گواہ غلام حیدر کے کون سے جملے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ذرا وضاحت کریں۔ جج نے اس سے پوچھا، وکیل صاحب آپ گواہ غلام حیدر کے کون سے جملے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ذرا وضاحت کریں۔ میں نے یہ موقع ضائع کرنے کی بجائے جواب غزل کے طور پر کہا، میرے فاضل دوست، اب آپ معزز عدالت سے بھی وہ بات نہ کہیے گا جو مجھ سے کہی تھی، یعنی وہ حافظے میں نقش ہونے والی بات۔ آفتاب لودھی نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور جج کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کے گواہ غلام حیدر نے مقتول کے لیے آنکھ پھوڑ ٹڈا کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول گواہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر میرا لہجہ جارحانہ ہو گیا۔ پھر یہ کہ اس صورت میں گواہ کی شہادت معتبر نہیں مانی جا سکتی۔ وکیل صفائی نے کہا، ممکن ہے وہ مقتول سے کسی دشمنی کی بنا پر ایسا بیان دے رہا ہو۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گواہ کا مقتول کے بارے میں تبصرہ، یہ ریمارکس محض مزاج نہ ملنے کا اظہار ہے۔ ان دونوں میں طبی ملان نہیں تھا۔ مقتول کی سنجیدگی اور لیے دیے رہنے کی عادت سے گواہ نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک بے مروت اور خشک انسان ہے۔ گواہ کے جملے سے کہیں یہ ظاہر یا ثابت نہیں ہوتا کہ اسے مقتول سے کسی قسم کی دشمنی۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، اور بفرض محال اگر کوئی دشمنی تھی بھی تو یہ کون سا موقع تھا دشمنی نکالنے کا؟ اس سے گواہ کو بھلا کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے یا مقتول کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ مقتول سود و زیاں کی اس دنیا سے بہت دور جا چکا ہے۔ جج نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، بیگ صاحب آپ دلائل کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ جناب عالی، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، ملزمہ نورین نے متعدد مقامات پر جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ میں چند اہم مقامات کی دوبارہ نشاندہی کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہی کہ وقوع کے روز مقتول لاہور نہیں گیا تھا بلکہ حسب معمول اپنے گھر آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقوع کے وقت وہ گھر ہی میں موجود تھا، ایک عام انسان کی طرح، اپنے گھر کے سربراہ کے طور پر، نہ کہ ایک نقاب پوش نقب زن کے بحروپ میں۔ جناب عالی، توجہ طلب بات یہ ہے کہ شیخ احمد جیسے کامیاب جیولر کو زیورات کے چند ڈبے چرانے کی آخر کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، اور وہ بھی اپنے ہی گھر سے، اپنی منقوہہ کے زیورات، جبکہ اس کی عالی شان دکان میں زیورات کے ایسے سینکڑوں سیٹ بھرے ہوئے تھے۔ مقتول کا نقاب پہن کر اپنے ہی بنگلے کے اندر نقب لگانے کی کوشش کرنا عقل سے باہر اور خالی از منطق ہے، جبکہ اس عمل کے پیچھے وکیل صفائی یا ملزمہ نے مقتول کا کوئی ٹھوس مقصد یا کوئی اور سبب بھی بیان نہیں کیا، اور نہ ہی اب تک کی کارروائی کے دوران میں ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے۔ جناب عالی، ملزمہ کا موقف ہے کہ وقوع کی رات وہ اپنے بنگلے کی بالائی منزل پر سوئی تھی اور وہیں سونے سے کچھ دیر قبل اس نے اپنی بہن سمرین کا فون ریسیو کیا تھا، جس کے مطابق سمرین نے اس کے پاس آنے سے منظوری ظاہر کی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وقوع کے وقت بنگلے کی بالائی منزل کے کسی بھی کمرے میں فون کرنے یا ریسیو کرنے کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں نے رک کر حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، فاضل عدالت کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ جب میں نے اس سلسلے میں ملزمہ کو چیلنج کیا اور اس مکینک کو عدالت میں پیش کرنے کی بات کی جس نے وقوع سے کچھ عرصہ پہلے بالائی منزل پر فون کی تنصیب کا کام کیا تھا، تو ملزمہ نے معزز عدالت کے سوال کے باوجود بڑی ڈٹائی سے کہا کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ملزمہ کا صرف یہی ایک جملہ اس کے جھوٹ کی کلئی کھولنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ملزمہ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوع کے روز وہ مقتول کو دکان پر چھوڑ کر گاڑی واپس گھر لے آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ رات کو وہ خود جا کر مقتول کو اپنے ساتھ لے آئے گی، مگر واقعاتی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ملزمہ نے سراسر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ وقوع کے روز مقتول لگ بھگ رات 9 بجے بنفس نفیس اپنی گاڑی میں گھر پہنچا تھا۔ جناب عالی، ملزمہ نے بھری عدالت میں وقوع والی رات کے واقعات کے حوالے سے خود کو ایک نہایت ہی بہادر، نڈر اور شیر دل عورت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور ملزمہ بھی اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے میں ناکامیاب رہی ہے۔ میں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزمہ نے ایک ایسے شخص کو اپنا کزن بتایا ہے جس کے وجود سے ملزمہ کی بڑی بہن انکاری ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ملزمہ اور اس کی بہن سمرین کے سوا
ان کا کوئی اور قریبی رشتہ دار موجود نہیں، یعنی کوئی بہن بھائی یا کزن وغیرہ۔ ملزمہ نے جس شخص کو اپنا کزن بتایا اس کا نام نصیر شیروانی معلوم ہوا ہے اور اس کے نام پر رجسٹرڈ سفید شیرٹ نمبر 0179 کو وقوع کی رات مقتول کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر مشکوک انداز میں پارکڈ پایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نصیر شیروانی نامی وہ شخص اس وقت کہیں آس پاس ہی موجود تھا اور وقوع کے فوراً بعد وہاں سے رخصت ہو گیا تھا، کیونکہ استغاثہ کے گواہ غلام حیدر کے بیان کے مطابق جب فائرنگ کی آواز سن کر وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو تالا بند بنگلے کے سامنے کھڑی سفید شیرٹ غائب ہو چکی تھی۔ جناب عالی، مجھے بابسوخ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ملزمہ پچھلے دنوں نصیر شیروانی کے ساتھ متعدد بار دیکھی گئی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقتول کسی اتفاقی حادثے کا شکار نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا۔ یہ حق کے حفاظت و اختیاری کی بجائے سیدھا قتل عمد کا کیس ہے۔ وکیل صفائی نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، وکیل استغاثہ خواہ مخواہ معاملے کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری موکلہ نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک نقاب پوش نقب زن پر گولی چلائی تھی، جو اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ اگر میری موکلہ ایک لمحے کو بھی چوک جاتی تو نقاب پوش اپنے پستول سے فائر کر کے اس کی جان لے لیتا۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ سیاہ نقاب کے پیچھے اس کے سیاہ اعمال شوہر کا چہرہ چھپا ہوگا۔ بہت خوب، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ میرے فاضل دوست، میں معاملے کو الجھانے کی بجائے سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی موکلہ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید ثابت کرنے کی بھونڈی صحیح کر رہی، جبکہ در حقیقت مقتول کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار آپ کی یہ معصوم و حسین صورت موکلہ ہی ہے۔ یہ الزام ہے، وکیل صفائی نے پاؤں پٹک کر کہا۔ آپ میری موکلہ کے ساتھ ناروا رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لودھی صاحب، آپ نے اگر قانون کی چند کتابیں پڑھی ہیں تو بخوبی جانتے ہوں کہ استغاثہ کی جانب سے ملزمہ پر الزام ہی لگایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے وہ ملزمہ کہلاتی ہے۔ وکیل صفائی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی موکلہ یا اپنی موکل کو اس الزام سے پاک ثابت کرتا ہے، مگر آپ تو… میں دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، اور آپ اپنا فرض تو بخوبی نبھا رہے ہیں نا؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے انگلش بگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مائی ڈیئر پروسیکیوٹر، فار یور کائنڈ انفارمیشن، وکیل استغاثہ کا پہلا اور آخری فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے الزام کو سچ ثابت کرے۔ میں یہی تو کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اب تک آپ نے ایک بھی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے بڑا ٹھوس ثبوت اور کیا ہوگا کہ آپ کی موکلہ پے در پے جھوٹ بول رہی ہے، حالانکہ وہ یہ بات جانتی ہے کہ جس وقت مقتول پر گولیاں برسائی گئیں اس وقت اس کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا اور نہ ہی وہ چوری کی نیت سے اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ میرے انکشاف نے عدالت کے کمرے میں گہرا سناٹا طاری کر دیا۔ پھر اس خاموشی کو سب سے پہلے وکیل صفائی نے توڑا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں چیخا، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، میں نے تحمل سے کہا۔ کیا آپ اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ میں جو ثابت نہ کر سکوں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اپنے دعوے کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں نے مسکرا کر وکیل صفائی کو دیکھا۔ جج نے اضطراری لہجے میں مجھے مخاطب کیا، اب بیگ صاحب اپنے موقف کی وضاحت کریں۔ میں نے انکوائری آفیسر کو اشارہ کیا۔ اس نے جج کی اجازت سے سلفن کا وہ بند بیگ اٹھا لیا جس کے اندر آلہ قتل، مقتول کا ریوالور، خوابگاہ سے ملنے والا پستول، مقتول کی گردن میں پیوست اور کھوپڑی کے آر پار ہو جانے والی گولی کے علاوہ سیاہ نقاب بھی موجود تھا، جو موقع پر پولیس نے مقتول کے چہرے سے اتارا تھا۔ وہ سیاہ کپڑے کا ایک لبوترا سا تھیلا تھا۔ میری ہدایت پر انکوائری آفیسر نے وہ نقاب سلوفن بیگ سے نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ مقتول کا خون اس نقاب پر جم کر ہم رنگ نقاب ہو چکا تھا۔ میں نے اس نقاب کو ہاتھوں میں گھمانے پھرانے کے بعد جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس موقع پر مجھے وکیل صفائی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ ان سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ جج نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، میں یہ نقاب چند لمحوں کے لیے ان کو پہنانا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ وکیل صفائی چیخ اٹھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں۔ جج بڑی دلچسپی مگر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف تکتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں یہ نقاب پہن کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ عدالت میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل چکی تھی۔ جج سمیت ہر شخص کی نگاہ مجھ پر لگی ہوئی تھی۔ میرے ڈرامائی انداز نے لوگوں کو پلک چھپکنے کے خیال سے آزاد کر دیا تھا۔ میں نے نقاب پہن کر جج کی سمت دیکھا اور گمبھیر آواز میں بولنا شروع کیا، جناب عالی، اس نقاب پر آنکھوں کی جگہ موجود 2 سوراخوں کے توسط سے میں آپ کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں نے گردن گھما کر حاضرین عدالت کو دیکھا اور روئے سخن جج کی جانب موڑ دی اور کہا، میں بآسانی یہاں ہر شخص کو دیکھ رہا ہوں، مگر… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، ایک لمحے کے توقف سے بولنا شروع کیا، جناب عالی، ذرا تصور کیجیے اگر اس حالت میں مجھ پر 2 گولیاں برسائی جائیں جیسا کہ مقتول کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، تو پھر نقاب میں مزید 2 سوراخ کا اضافہ ہو جانا چاہیے۔
ایک عین پیشانی کے مقام پر، دوسرا گردن پر بامقام حلقوم، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صرف 2 ہی سوراخ موجود ہیں، یعنی آنکھوں کی جگہ۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ فائرنگ کے وقت مقتول کا چہرہ نقاب سے عاری تھا، اسے بعد میں یہ نقاب پہنایا گیا۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ نورین ہائی جانی انداز میں چلا اٹھی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ وہ اس کی زبان لڑکھڑائی، ٹانگیں کپکپائیں اور وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھام کر ہانپنے لگی۔ میں نے بآواز بلند کہا، جناب عالی، میں ملزمہ کی فریاد سے اتفاق کرتا ہوں، اس نے واقعی کسی کو قتل نہیں کیا۔ اب جج کے چونکنے کی باری تھی، حیرت امیز لہجے میں مستفسر ہوا، اب بیگ صاحب آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کچھ کہنے سے پہلے نقاب کو اپنے سر سے الگ کیا اور اسے انکوائری آفیسر کی طرف بڑھاتے ہوئے جج سے کہا، جناب عالی، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ شیخ احمد کو ملزمہ نورین نے قتل نہیں کیا۔ آپ ملزمہ کے قد پر غور فرمائیں۔ میرے اندازے کے مطابق ملزمہ نورین کا قد 4 فٹ 10 انچ سے زیادہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جبکہ پولیس ریکارڈ کے مطابق مقتول شیخ احمد کا قد پورا 6 فٹ اور 2 انچ تھا۔ ایک لمحے کا وقفہ دے کر میں نے اپنا وضاحتی بیان جاری رکھا، جناب علی، مقتول اور ملزمہ کے قد کے تفاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر وقوع کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ ایک کمرے میں روبرو کھڑے ہو کر ملزمہ کے ریوالور سے نکلنے والی گولی مقتول کی کھوپڑی کے آر پار ہو جائے، یعنی پیشانی سے گھس کر کھوپڑی کے عقبی حصے سے نکلے۔ اس صورت میں گولی خط مستقیم یعنی 180 درجے کے زاویے پر سفر کرے گی، جو کہ زیر بحث سچویشن کے قطعی خلاف ہے۔ تھوڑی دیر رک کر میں نے سانس لیا، پھر کہا، ان واقعاتی حقائق کی روشنی میں قاتل کا قد 6 فٹ کے قریب ہونا چاہیے۔ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ وکیل صفائی نے مریل سی آواز میں کہا، یہ تو آپ اپنی موکلہ ہی سے پوچھیں۔ میں نے زہریلے لہجے میں چوٹ کی۔ جج نے ملزمہ نورین کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، بی بی، اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، حقیقت حال بیان کرو۔ ملزمہ کے پاس انکار یا فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے کئی وقفوں کی مدد سے اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ بیان اس بیان سے قطعی مختلف اور انکشاف انگیز تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس اور اسلام آباد معزز عدالت کے روبرو دے چکی تھی۔ جج کی ہدایت پر پولیس نے نصیر شیروانی کو حراست میں لے کر اس سے اقرار جرم کروا لیا۔ نورین نے زبان کھول دی تھی، لہذا نصیر شیروانی کے پاس بچاؤ کی کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ عدالت نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت نصیر شیروانی کو سزائے موت اور ملزمہ نورین کو اعانت قتل عمد کے جرم میں 25 سال سزائے قید سنا دی۔ چلتے چلتے نصیر شیروانی کا قصہ بھی سن لیں۔ نصیر شیروانی دراصل جمشید علی ہی کا دوسرا نام تھا۔ جیل میں چند ماہ گزارنے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس دوران میں نورین کی شادی ہو چکی تھی۔ جمشید دل برداشتہ ہو کر دوسرے شہر چلا گیا، پھر 3 سال کے عرصے میں اس نے چوری اور فراڈ وغیرہ کے کاموں میں اچھی خاصی دولت جمع کر لی اور واپس آ کر اپنا کاروبار کراچی میں سیٹ کر لیا۔ اتفاق سے اس کی ملاقات ایک روز نورین سے ہو گئی، جس کی رعنائی اور تر و تازگی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ نورین کو دیکھتے ہی جمشید، جو اب ایک نئی شخصیت اور حلیے کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، کو یہی محسوس ہوا کہ نورین کے لیے اس کی دیوانگی روز اول جیسی ہے۔ ان دنوں نورین کے اپنے شوہر سے ہنسی چل رہی تھی۔ جمشید سے اس کی ملاقاتیں بڑھی تو ان میں ری یونین ہو گیا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے شیخ احمد کو راستے سے ہٹانے اور ایک ہونے کا اٹل فیصلہ کیا تھا۔ وقوع کے روز جمشید سر شام ہی نورین کے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے نقاب پوش چور کا سین تحلیق کیا تھا، جو اسلام آباد ان کی توقع کے مطابق خاصا کامیاب بھی رہا تھا۔ عدالت نے نورین کو حق کے حفاظت خود اختیاری کا فائدہ دیتے ہوئے باعزت بری بھی کر دیا تھا، مگر اس کا کیا کیجیے کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قدرت کا نظام انصاف جب حرکت میں آتا ہے تو اسی قسم کے واقعے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی چال بازیوں سے دنیاوی قانون انصاف کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مطمئن ہو بیٹھتے ہیں، بالآخر ان کا انجام نورین اور جمشید علی جیسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کیس پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے اسی قسم کے کسی دلچسپ کیس تک کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔